کہ کتاب کے سبق کو مثالوں سے سمجھنا اور سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ طلباء کو بھی مکلف بنانا چاہیے کہ ان خارجی مثال لے کر کے آئیں، اور اگر انہیں اس بات کا پابند بنایا جائے کہ ہر چیز کی مثال، چاہے وہ نحو پڑھیں یا صرف پڑھیں، ہر چیز کی مثال وہ قرآن کریم سے تلاش کر کے لے آئیں، تو چونکہ قرآن اور حدیث ہی ہمارا اصل مقصود ہے، تو وہ مقصود سے جڑ جائیں گے تو یہ نور و نالا نور، سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ آپ بہت دیر سے باتیں سن رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں، میں آپ کو اپنا ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ گجرات میں پڑھاتے تھے، ایک مرتبہ طلباء کو سمجھا رہے تھے کہ مبتدا اور خبر کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ مبتدا کبھی مفرد ہوتا ہے، خبر بھی مفرد ہوتی ہے، زید عالم، کبھی دونوں کے دونوں مرکب اضافی ہوتے ہیں، کبھی کبھار مفرد ہوتا ہے مبتدا، خبر بشکل جملہ ہو جاتی ہے، ایسے میں ضمیر عائد کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں موصوف صفت کی شکل میں ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے سارا سمجھانے کے بعد، ہر ایک کی مثال دینے کے بعد، ہم نے امتحاناً جاننا چاہا کہ دیکھیں یہ کتنا سمجھے ہیں، کتنا نہیں سمجھے۔ تو ہم نے بورڈ پر ایک جملہ لکھا، الرحلۃ البحریہ رحلۃ خطیرہ، ترجمہ بھی کر دیا تاکہ ترکیب میں آسانی رہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں کا کے کی آیا ہے، نانے نی آیا ہے، رارے ری آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اضافت ہے، اور جہاں کسی چیز کی خوبی یا خامی بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موصوف صفت ہے۔ تو ہم نے ترجمہ بھی کر دیا کہ سمندری سفر خطرناک سفر ہے۔ پھر اتفاق سے اس جماعت کا جو سب سے غبی طالب علم تھا، اس پر جا کر کے ہماری نظر ٹکی۔ ہم نے اس سے پوچھا یہاں مبتدا خبر کس شکل میں؟ تو کہنے لگا مفتی صاحب یہاں سمندری شکل میں ہے۔ جی، سبق میں اوقات کی تقسیم، چونکہ 40، 45 یا 50 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے اور آدمی کو اس میں بہت سارے کام کرنے رہتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ آدمی اول وقت میں درسگاہ میں پہنچ جائے اور تیار ہو کر کے پہنچے اور فوراً اپنا کام تقسیم کر لے، اور وہ اپنے کام کے اجزاء بنا لے۔ مثلا مستقل 2 سے سبق سننا ہے، پھر اس کے بعد سوال و جوابات کرنا ہے سبق پارے کا اور پچھلے کا، پھر اس کے بعد ہمیں سبق پڑھانا بھی ہے، تو 3-4 کام تقسیم ہو گئے۔ تو 40 منٹ کو اس طرح ڈیوائیڈ اور تقسیم کر لے کہ ہمیں سننے میں اتنا وقت صرف کرنا ہے، سوال و جواب میں اتنا وقت صرف کرنا ہے، سبق پارے میں ہمیں اتنا وقت صرف کرنا ہے، اور سبق کا آموختہ سننے میں اتنا وقت صرف کرنا ہے، اور ہم کو پڑھانے کے لیے بھی کم سے کم اطمینان کے ساتھ 15-20 منٹ ہونا چاہیے، تاکہ ہر کام سہولت سے بھی ہو اور ہر کام اس اتقان اور پختگی کے ساتھ ہو جس اتقان اور پختگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ایک کامیاب استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے کام کے اوقات کو تقسیم کر لیتا ہے کاموں کے درمیان، اور پھر اسی اعتبار سے کام کرتا ہے، تو اس کے کاموں میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، نصاب بھی آگے بڑھتا ہے اور وہ نصاب میں بھی پیچھے نہیں رہتا۔ ایسے ہی ایک کامیاب استاد وہ ہوتا ہے کہ جس کی پوری کتاب پہ نظر ہوتی ہے، کتاب کے مکمل مشمولات پر نظر، سارا نشیب و فراز معلوم ہو، خاص طور پر اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کتاب میں کون سی بحث ایسی ہے، کون سا باب ایسا ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، تاکہ اس اہم پر وہ خاص طور پر توجہ دے اور طلباء کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرے اور اپنا اچھا خاصا وقت اس میں صرف کرے۔ مثلا یہ تو اچھا اہم اور غیر اہم اضافی چیز ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز میری نظر میں اہم ہو، آپ کی نظر میں اہم نہ ہو۔ مثلا قدوری ہم لوگ کتاب البیوع سے پڑھاتے ہیں، تو اس میں کتاب الرہن آتا ہے، یہ کتاب الرہن کتاب البیوع والے حصے کا بہت اہم ہے، تو اس پر خاص طور پر نظر ہونی چاہیے کہ ہمیں کتاب الرہن بہت اچھے سے سمجھ کر کے، سمجھا کر کے، بہت اطمینان سے طلباء کو سمجھانا ہے اور ان سے سننے کی کوشش کرنا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ عام چیز سمجھے یا نہیں سمجھے۔ ایسے ہی علم الصیغہ آتی ہے، علم الصیغہ میں 44 مصادر کے جو اوزان ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایسے ہی محموز کے 10 قواعد ہیں، معطل کے 26 قواعد ہیں، اسی طریقے سے مضاف کے 5 قواعد ہیں،
اسی طریقے سے باب افتعال کے تا کے قواعد آتے ہیں، ادکر، استکر وغیرہ وغیرہ، اذکر وغیرہ وغیرہ، یہ بہت اہم ہے۔ تو جب اہم مشمولات پر آپ کی نظر ہوگی، پوری کتاب پر نظر ہونے کے ناطے سے، تو آپ اس اہم پر خاص توجہ دیں گے۔ تو آدمی کو کتاب پڑھنا پڑھانا نہیں چاہیے، بالکل سے پی جانا چاہیے، اور ہر طرح کے مشمولات پر اس کی مکمل طور پر نظر ہونی چاہیے۔ ایسے ہی کافیہ میں ایک آتی ہے بحث منہا، یعنی مفعول مطلق کے عامل کو وجوباً کہاں حذف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت نے منہا منہا کہہ کر کے اس کو بیان کیا، اور ایسے منہا 6 ہیں، اس لیے بعض لوگ اس بحث کو کہتے ہیں بحث منہا، یعنی 6 منہا کی بحث، یہ بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے کافیہ کی رباعیات بہت اہم ہیں۔ فاعل کی تقدیم 4 جگہ واجب ہے، مفعول کی تقدیم 4 جگہ واجب ہے، مبتدا کی تقدیم 4 جگہ واجب ہے، مبتدا کی تاخیر 4 جگہ واجب ہے، 4 کر کے بیان کیا، اس لیے بعض لوگوں نے اس کا نام رباعیات رکھ دیا۔ یہ بھی دیکھیے اختراعی ہی ذہن، بحث ششمنہ، بہت سارے لوگوں کا ذہن بھی نہیں جاتا کہ ششمنہ 6 منہا یہاں بیان ہے، اور 4 ہیں ہر چیز۔ حضرت اکثر چیز 4 ہی بیان کریں گے۔ خبر کو حذف کرنا واجب ہے، حضرت کے نزدیک اس کی بھی جگہ 4 ہے۔ مبتدا کو مقدم کرنا، اس کی بھی جگہ 4، بعد نے اس کا نام رباعیات رکھ لیا۔ آپ اسم ہدایت النوع پڑھتے ہیں، ہدایت النوع میں سب سے اہم بحث ہے بحث اسم متمکن۔ اسم متمکن، اسم معرب کی 16 قسمیں۔ آپ اسم متمکن کی یہ 16 قسمیں طلباء کو اچھی طریقے سے پڑھائے بغیر آپ ان کو صحیح اعراب کے ساتھ عبارت نہیں پڑھوا سکتے۔ جو مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، منصرف غیر منصرف، اسماء ستہ مکبرہ، تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری، تثنیہ معنوی، اسم مقصور، غیر جمع مذکر سالم، مضاف بیائے متکلم، اسم منقوص کو پہچانے نہ اور اس کے اعراب کو وہ مولانا جانے نہ، تو وہ کما حقہ عربی کی عبارت پڑھ سکے، ایسا ناممکن ہے۔ اس لیے ہدایت النوع میں اسم متمکن کی جو قسمیں آتی ہیں 16، اس میں ہر ایک کی بہت اچھی شناخت ہونی چاہیے، اس میں طلباء کو مکلف بنانا چاہیے۔ کتاب کی مثال آپ سمجھ گئے ہیں، اب خارجی مثال لے آئیے، اور بعد میں چل کر کے ان کو قرآن سے مثالیں لانے کا مکلف بنائیے، اور یہ کہیے ہر قسم کی، حالت رفعی کی بھی مثال چاہیے، حالت نصبی کی بھی چاہیے، اسماء ستہ مکبرہ میں جتنے مل جائیں اس میں سے لے کر کے آئیے، لیکن رفعی کی بھی چاہیے، نصبی کی بھی چاہیے، اور جری کی بھی چاہیے۔ اس لیے اس میں متمکن کی 16 قسموں پر ہدایت النوع میں بہت زیادہ زور دینا چاہیے۔ ویسے ماشاءاللہ ہدایت النوع ایک لاجواب کتاب ہے۔ ہر کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو نصاب سے نکال دیا جائے، لیکن آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی ہدایت النوع پر نقطہ اٹھاتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ اس کتاب کو اگر آدمی ہدایت النوع اچھے طریقے سے پڑھ لے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نحو کے لیے کافیہ ہے، کافیہ وفیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات 100% صحیح نہیں تو اتنی بات صحیح ہے کہ 90%، 80% آدمی کو نحو آ جاتا ہے نحو میر اور ہدایت النوع کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اسی طرح نحو میر کا امتیاز ہے عوامل کی بحث۔ نحو میں کوئی اس حیثیت سے نہیں بحث کرتا کہ عوامل اسم بھی ہوتے ہیں، عوامل فعل بھی ہوتے ہیں، عوامل حرف بھی ہوتے ہیں۔ نحو کا امتیاز یہ ہے، نحو میر کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں عوامل کے نقطۂ نظر سے بحث کی گئی ہے، اس لیے وہاں عوامل پر بہت اچھی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ کون سی بحث کس درجے کی ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ چیز بھی استاد کے پیش نظر ہونی چاہیے، نشیب و فراز معلوم ہونی چاہیے، اہم فالاہم کے نقطے کے اعتبار سے اسے چیزوں اور جگہوں معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اسی اعتبار سے اہمیت دے۔ اور آدمی کتاب پڑھائے تو کم سے کم مدرسہ ایک مرتبہ کتاب دے دے تو کم سے کم سال بھر کا موقع اور چانس تو دینا ہی چاہیے۔ اس کے بعد اچھا برا جیسا تاثر ہو اس کے اعتبار سے فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ ایک استاد اچھی طریقے سے محنت کر سکے اس کتاب پر، اور پوری کتاب پر آدمی کی نظر ہونا چاہیے، تب جا کر کے آدمی کما حقہ اور اچھا استاد ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، تسہیلات، کہ جب ذہن اختراعی ہو جاتا ہے تب جا کر کے چیزیں آسان سے آسان ہو جاتی ہے۔ چند مثالیں تو میں نے آپ کو اس کی دے دی تھی، اسی طریقے سے اس کی چند مثال اور ہے۔ دیکھو اما ہوتا ہے اور اما بھی ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں تو اعراب لگانے کا اہتمام ہوتا نہیں کہ کہاں اما ہے کہاں اما ہے، کیسے جانو گی کہاں اما ہے کہاں اما ہے۔ بعض حضرات نے یوں سمجھایا ہے، کتاب میں دیکھا نہیں ہے، کہ اگر آگے اسی کا ہم شکل آئے یا او آئے، آگے اسی کا ہم شکل یعنی حمزہ ڈبل میم آئے
یا آگے چل کر کے او آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اما ہے ورنہ اما، اور یہ بالکل سے بات صحیح ہے۔ هذا العدد اما زوج و اما فرد، هذا العدد اما زوج او فرد، اما آ گیا اسی کا ہم شکل، او آ گیا، طے کر لو کہ یہ اما ہو ہی نہیں سکتا یا اما ہے، اور اگر دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو پھر سمجھو کہ یہ اما نہیں بلکہ اما ہے۔ ایسے ہی مبتدی طلبہ کے لیے جمع مکسر اور جمع سالم میں پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے جس کا واحد کا وزن ٹوٹ جائے وہ جمع مکسر ہوتا ہے، اور جس کے واحد کا وزن نہ ٹوٹے وہ جمع سالم رہتی۔ یوں کہیے کہ آپ جمع کا آخر دیکھا کیجئے، اگر جمع کے آخر میں واو نون یا کہ یا نون مل جائے یا الف اور لمبی تا مل جائے، واو نون مل جائے یا نون مل جائے، یا یہ کہ الف اور لمبی تا جس کو تائے مستطیلہ کہا جاتا ہے وہ مل جائے، تو بس سمجھو جمع سالم ہے ورنہ جمع تکسیر۔ کتنا آسان ہے کہ ایک علامت دے دی گئی ہے، واو نون یا نون ہو تو، اور الف اور تائے مستطیلہ ہو تو جمع سالم ہو، اور اگر آپ کو یہی دونوں تینوں چیز نظر نہ آئے تو آپ فوراً کہیے کہ یہ کیا ہے، جمع تکسیر ہے۔ ایسے ہی مضارع کے 4 اعراب ہیں، بڑی الجھن والی بحث سمجھی جاتی ہے کہ مضارع کے 4 اعراب ہیں، کس کو دیا جائے گا، کب کیا ہوگا۔ بعض حضرات نے اس کو بہت آسانی سے سمجھایا، کہا دیکھو مضارع کے اعراب 4 ہیں۔ نمبر 1 حالت رفعی میں لفظاً ضمہ، حالت نصبی میں لفظاً فتحہ، حالت جزمی میں لفظاً جزم۔ فعل کی بحث ہے نا، اس لیے یہاں جر نہیں آئے گا بلکہ جزم آئے گا۔ یہ تو پہلا اعراب ہوا۔ دوسرا اعراب حالت رفعی میں تقدیراً ضمہ، حالت نصبی میں لفظاً فتحہ، حالت جزمی میں حرف علت کے سکوت کے ساتھ۔ تیسرا اعراب حالت رفعی میں بھی تقدیراً ضمہ، حالت نصبی میں تقدیراً فتحہ، حالت جزمی ہوتا ہے حالت حرف علت کے سکوت کے ساتھ۔ چوتھا اعراب ہوتا ہے حالت رفعی میں نون اعرابی کے بقا کے ساتھ، حالت نصبی اور جزمی میں نون اعرابی کے سکوت کے ساتھ۔ فرمایا دیکھو اعراب 4 ہے نا، مضارع بھی 4 ہے۔ نمبر 1 مضارع صحیح، نمبر 2 مضارع معتل واوی اور یائی، نمبر 3 مضارع معتل الفی، اور نمبر 4 مضارع بانون اعرابی۔ فرمایا پہلی قسم کا اعراب پہلی قسم کو، مضارع صحیح کا اعراب پہلی قسم۔ دوسری قسم کا اعراب حالت رفعی میں تقدیراً ضمہ، حالت نصبی میں لفظاً فتح، حالت جزمی حرف علت کا سکوت کے ساتھ۔ دوسری قسم کا اعراب دوسرے کو، یدعو اور یرمی کو۔ تیسری قسم کا اعراب تیسری قسم کو، اور ایک مضارع کی قسم ہوتی ہے مضارع بانون اعرابی، یہ چوتھی قسم کا اعراب چوتھی کو دے دیا جائے گا۔ ادھر 4 بنا لیے، ادھر بھی 4 بنا لیے۔ فرمایا مضارع صحیح پہلا اعراب، مضارع معتل واوی اور یائی کا دوسرا اعراب، مضارع معتل الفی کا تیسرا اعراب، اور مضارع بانون اعرابی کا ہمیشہ کون سا اعراب آئے گا، چوتھا اعراب۔ اور ایک اور بات کام کی کہی کہ یدعو اور یرمی میں فرق معروف میں ہے۔ یدعو اور یرمی میں فرق کہاں ہے؟ معروف میں ہے۔ جب یہ مجہول بن جائیں گے تو وہ بھی معتل الفی کے خانے میں چلے جائیں گے۔ کتنی بہترین بات کہی کہ ابھی تو یدعو یرمی ہے، لیکن جب مجہول بنائیں گے تو یہ یرما اور یدا ہو جائے گا، اور یہ بھی جو معتل واوی اور یائی تھا یہ بھی معتل الفی بن جائے گا، لہذا وہاں 2 اعراب نہیں رہے گا مجہول میں۔ مجہول میں تو جو معتل الفی کا اعراب تھا معروف میں، وہی مجہول میں یدعو اور یرمی کو بھی مل جائے گا۔ ایسے وہ کہتے ہیں کہ مضارع معرب بھی ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، 3 خانوں میں تقسیم کر لو۔ مضارع کے 2 صیغے پرماننٹ مبنی، مضارع بانون اعرابی ہمیشہ معرب، ہمیشہ معرب۔ اب بچے 5 ہی صیغے، وہی جو ہر طرح کے نون سے خالی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں کبھی معرب کبھی مبنی۔ کیسے؟ نون تاکید اگر لگا ہوا ہے تو مبنی، نون تاکید نہ لگا ہوا ہو تو معرب۔ کہا مضارع معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے، اس کو اس طرح 3 خانوں میں تقسیم کرو کہ اگر مضارع بانون اعرابی ہے تو ہمیشہ معرب، مضارع میں نون جمع مؤنث لگا ہوا ہے ہمیشہ مبنی، تو 7 وہ ہو گئے، 9 یہ ہو گئے۔ اب بچے صرف 5 اعراب جس میں کسی قسم کا نون نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں کہا کہ نون تاکید اگر لگا ہوا ہے، چاہے ثقیلہ لگا ہوا ہو یا خفیفہ، تو وہ مبنی ہو جاتا ہے، اور اگر نون ثقیلہ اور خفیفہ نہ لگا ہوا ہو تو وہ کیا ہو جاتا ہے، معرب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اختراعی ذہن، جب آدمی کتاب لے کر کے بیٹھتا ہے اور اپنا کل وقت اور کل ذہن اسی میں صرف کرتا ہے، وہ اور کتاب ہوتی ہے،
تو اللہ جل شانہ اسی طرح کی ذہن میں تعبیرات دیتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا جو سبق بہت مقبول اور محبوب تھا یہ ہے کہ ان کی تعبیرات اپنی ہوا کرتی تھی۔ میں نے ایک چیز چھوڑ دی تھی، تجمیم، تہذیب، تسہیل، ترتیب، تحفیظ، اور ایک اہم چیز ہوتی ہے مولانا تعبیر۔ آپ اپنے مسئلے کو جتنی اچھی تعبیر دے سکیں گے طلباء کے لیے اتنا ہی لینا آسان ہوگا، اور جتنی تعبیر اچھی نہیں ہوگی، بوجھل ہوگی، اثقل ہوگی، طلباء کے لیے اس کو سمجھنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ اس لیے مطالعے کے بعد آخری دور یہ ہے کہ ہم بیان کرنے کے لیے جو تعبیر اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ تعبیر سہل سے سہل بلکہ اسہل ہو، اور آسان سے آسان تر ہونا چاہیے، جامع سے زیادہ جامع ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ کی کتاب اور آپ کی چیز اور آپ کی سمجھائی ہوئی چیز بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم کچھ بڑھتے ہیں کتابوں کی طرف۔ میرا اپنا فن جو میں پڑھتا پڑھاتا ہوں زیادہ تر تکمیل ادب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے پہلے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ میرے استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب دامت برکات رحمۃ اللہ علیہ عربی کے تعلق سے چند باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے جو بہت زیادہ جامع اور بہت زیادہ معنی ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عربی ادب کی کتاب میں بہت ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک کتاب پڑھو لیکن اتنے اچھے سے پڑھو کہ ایک کتاب آپ کو 50 کتاب پڑھنے کے لائق اور قابل بنا دے۔ ادب کی یہ بھی کتاب پڑھ لی، وہ بھی پڑھ لی، یہ بھی پڑھا دی، وہ بھی پڑھا دی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک صفحہ پڑھو 50 صفحہ پڑھنے کے قابل ہو جاؤ، اور ایک کتاب پڑھو اور آپ قابل ہو جاؤ 50 کتاب کے حل کرنے کے۔ ادب میں یہ چیز مطلوب ہے۔ دوسرے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کسی کلمے اور لفظ اور تعبیرات کو مشق کر کر کے، چاہے زبانی ہو یا تحریری ہو، جب تک آپ اس کی 10 مرتبہ 20 مرتبہ لکھ کر کے یا ایک زبانی مشق نہیں کرو گے تب تک وہ آپ کا الفاظ اپنا نہیں ہوگا، آپ کے پاس آئے گا اور آ کر کے چلا جائے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لفظ آپ کا ہو اور اس کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہوں تو خوب اس کو پڑھیے اور خوب اس کو لکھیے۔ خوب لکھنے اور خوب پڑھنے سے لفظ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ اب جب بولنے کی ضرورت پیش آئے گی یا لکھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کا ذہن آپ کو دے دے گا۔ اور اگر آپ نے اور کتابوں کی طرح بس سرسری پڑھ لیا اور لغات میں آپ نے کتابوں کا جیسے ترجمہ کیا جاتا ہے ترجمہ کر کے گزر گئے تو حضرت نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کتابوں کے انبار میں ایک کتاب کو اور شامل کر لو بس۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ادب کی کتاب میں صرف عبارت اور ترجمے پر اطمینان نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں تمرین کی طرف بھی جانا، اور تمرین 2 طرح کی ہوتی ہے، شفویاً بھی ہوتی ہے، کتابیاً بھی ہوتی ہے۔ زبانی بھی ہمیں مشق کرنی ہے اور تحریراً بھی مشق کرنی ہے، تب جا کر کے ادب کی کتاب کے پڑھانے کا حق ہوگا۔ ورنہ اور کتابوں کی طرح بس عبارت ترجمہ کر کے گزار دیا، ایک حصے کے بجائے آپ نے القراۃ الواضحہ کے 3 حصے پڑھ ڈالے، بس ایک ہی سال میں پورا ہو گیا۔ فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ پورے سال میں القراۃ الواضحہ کا 1 جز پڑھیے، لیکن ہاں کما حقہ پڑھیے، جس طرح پڑھنے کا حق۔ ہر کتاب کے سبق میں دیکھیے مصنف اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی نیا لفظ، نیا کلمہ، کوئی نئی تعبیر آ جائے تو آپ اس کو مشق کیجئے، جملے پر جملے بنائیے، ان کے جملے کو نمونہ بنائیے، تب جا کر کے آپ کو پڑھنے کا حق ہوگا۔ تو حضرت کا دوسرا جملہ یہ ہوتا تھا۔ تیسرا حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہر زبان الگ الگ زبان ہے، ہر زبان کی نزاکتیں الگ الگ ہیں، اس لیے کسی زبان کو کسی زبان پر تھوپا اور مسلط نہ کیا کرو۔ اس کی ایک مثال دیتے تھے کہ جیسے اردو زبان میں بات فعل پر ختم ہوتی ہے، میں ریلوے اسٹیشن گیا، لیکن اردو میں یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور عربی میں فعلی سے کیا ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ آپ کو اگر دے دیا جائے جملہ کہ کہیے کہ زید مسجد کی طرف گیا تو آپ کہیں گے ذهب زید الی المسجد، حالانکہ اردو میں گیا بعد میں آیا تھا۔
تو اردو میں گیا بعد میں تھا اس لیے اس کو بعد میں لایا جائے گا، اور عربی میں پہلے آتا ہے اس لیے عربی میں پہلے لایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اردو میں بولتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں سے کے لیے من آئے گا، لیکن عربی زبان میں آتا ہے انا احبک، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اردو صلہ مانگ رہی ہے، عربی صلہ نہیں مانگ رہی ہے، لہذا زبان کو زبان پر قیاس کرتے ہوئے یہاں من نہیں لایا جائے گا، بغیر من کے استعمال کیا جائے گا۔ تو حضرت کا تیسرا قیمتی جملہ ہوتا تھا زبان کو زبان پر تھوپا نہ کرو، بلکہ دونوں زبان دیکھا کرو، اس میں کیسے استعمال ہوتا ہے اس میں کیسے استعمال ہوتا ہے، جس زبان میں جس کا طرح استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح استعمال کیا جائے گا۔ چوتھا جملہ حضرت فرماتے تھے القیاس لا یجری فی اللغہ، دیکھو زیادہ دماغ عقل کا گھوڑا زبان میں نہیں دوڑتا، زبان میں تو اہل زبان کا اتباع کیا جاتا ہے، زبان میں اہل زبان کا اتباع کیا جاتا ہے، اہل زبان جس طریقے سے استعمال کریں گے اسی طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ کا قاعدہ اور زبان کا استعمال اہل زبان کا دونوں موافق ہے، نور لنا نور، بہت اچھا، لیکن اگر قاعدہ کچھ کہتا ہے اہل زبان کا استعمال کچھ ہے تو اہل زبان کے استعمال کو فوقیت دی جائے گی اور قاعدے کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، یہ کہا جائے گا یہ شاذ ہے، عام قاعدے سے یہ چیز مستثنیٰ ہے۔ زبان کو کبھی قاعدے کے تابع نہیں بنایا جائے گا، قاعدے کو زبان کے تابع بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ زبان مقدم ہے، قاعدہ بعد میں لایا گیا ہے۔ جیسے اردو میں آتا ہے میں تمہارے والد سے شکایت کروں گا، میں تمہارے والد سے شکایت کروں گا، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں من آئے گا، اہل زبان الا استعمال کہتے ہیں سأشکوکا الی ابیکا، سأشکوکا من ابیکا نہیں کہتے، سأشکوکا الی ابیکا، تو اہل زبان چونکہ اس موقع پر الا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے میں نے زید سے کہا، اردو میں ایسا لگتا ہے جیسے سے آئے گا، قلت من زیدن کہا جائے گا، لیکن اہل زبان کا استعمال لام کے ساتھ ہے اس لیے یہاں لام کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، کہا جائے گا قلت لزیدن۔ عربی ادب کی کتابیں کیسے پڑھائی جاتی ہیں؟ دیکھو زبان کا معاملہ شروع ہوتا ہے مفردات سے، مفردات کا جتنا زیادہ ذخیرہ اور اسٹاک آپ کے پاس ہوگا، زبان کا برتنا لکھ کر کے اور زبان کا برتنا بول کر کے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ہمارے سامنے ہے کہ میدان سامنے ہے، ہم اس کی عربی بنانا چاہتے ہیں لیکن میدان ہی کی عربی ہمیں نہیں معلوم، سامنے کی عربی نہیں معلوم، تو آپ بتائیے کیسے عربی بنائیں گے کہ میدان میرے سامنے ہے؟ پہلے آپ میدان کی عربی جانو، پھر اس کے بعد جانو سامنے کے لیے کیا آتا ہے، پھر اس کے بعد آپ سے توقع رکھی جاتی ہے کہ آپ اس کی عربی بنا لیں گے۔ لغات لکھوانے کا کیا طریقہ ہو؟ لغات لکھوانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مثلا 5 خانے بنوائے جائیں، ایک خانے میں لکھا جائے لفظ، ایک خانے میں لکھا جائے معنی، ایک خانے میں لکھا جائے واحد، ایک خانے میں لکھا جائے جمع، اور ایک خانے میں لکھا جائے باب۔ لفظ تو ویسے 3 ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حرف کی تعداد بہت محدود ہے، اس لیے لغت میں اس کو نہیں لکھوایا جاتا، تو اب ہمارے پاس بچے صرف اسم اور فعل۔ اسم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسم لکھیے، جیسے لکھنا ہے فصل۔ اب دیکھیے فصل ایک مشترک لفظ ہے جس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، فصل کے معنی کلاس کے بھی آتے ہیں، فصل کے معنی موسم کے بھی آتے ہیں، فصل کے معنی بھاگ اور پارٹ کے بھی آتے ہیں، الفصل من الفلم کے معنی ہوتے ہیں فلم کا ایک پارٹ اور بھاگ۔ طلب الکل میں فوت الکل ہو جاتا ہے، اس لیے موقع پر جو معنی مراد ہو آپ صرف اسی کے لکھانے کا اہتمام کریں، آپ تمام معنی مت لکھائیں۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فصل کے بجائے لکھ دیجئے فصل المدرسہ، کیوں؟ تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ فصل جب مدرسے کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کلاس کے، تو یہاں معنی کے خانے میں لکھ دیجئے کلاس۔ اب یہ چونکہ خود واحد ہے اس لیے واحد کا خانہ چھوڑ دیجئے، جمع لکھ دیجئے فصول۔ چونکہ یہ اس میں جامد ہے، اس میں جامد کا تو کوئی باب و آتا نہیں، اس لیے باب چھوڑ دیجئے۔
اسی طرح دوسری مثال لیجئے ورق. اب یہ ورق کا لفظ بھی مشترک ہے. ورق مانے پتا بھی آتا ہے، ورق مانے کاغذ بھی آتا ہے. اب آپ لکھیے ورق الکتاب، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پتے کا معنی مراد نہیں، یہاں مراد ہے کاغذ کا معنی. لہذا ورق مانے کاغذ، ورق. واحد تو ہے ہی اوراق. اور اگر فعل آ جائے، جیسے کہنا آ گیا، قلتو آ گیا، تو یہاں خانے میں مصدر لکھیے القول، کہنا. چونکہ فعل کا واحد جمع تو معلوم ہوتا ہے، ماضی ہے تو قالا قالو آئے گا، مضارع ہے تو یقولو یقولون آئے گا، اس لیے اس کا واحد جمع چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہ تو ایک قیاسی چیز ہے. باب لکھیے، لیکن باب میں فعل اس طرح لکھیے کہ جمی ما لہ و ما علیہ معلوم ہو جائے. آپ یوں لکھیے قال فلان لفلان یقول قولا، تاکہ پتہ چلے کہ جس سے بات کہی جائے گی اس پر من نہیں آئے گا بلکہ اس کے اوپر لام آئے گا. اور قالا لام کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جب آپ لغت لکھوائیں تو اسی وقت اس کے ذہن میں یہ مستحضر ہو جانا چاہیے کہ قالا کا صلہ کیا آتا ہے؟ لام آتا ہے. ایسے ہی ذہبتو آیا، الذہاب جانا، دونوں خانہ چھوڑ دیجیے. ذہب فلان الی مکان یذہب ذہابا. آپ ایک چیز غور کیجئے کہ جب فعل لکھوایا جائے گا تو ماضی بھی آئے گا، مضارع بھی آئے گا اور مصدر بھی آئے گا. صرف ماضی پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، ماضی کے ساتھ کیا آئے گا؟ مضارع. کیوں؟ دو فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ باب کا طے کرنا آسان ہو جائے گا. ذہبہ کے ساتھ جب یہ ذہبو آ گیا تو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ باب فتح سے. کیوں؟ کبھی ماضی مضارع کے اختلاف کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، کبھی ماضی مضارع کے اختلاف سے معنی بدل جاتا ہے. مادہ تو ایک ہوتا ہے لیکن معنی بدل جاتا ہے. میں مثال دوں، جیسے روا یروی، روایتاً روایت نقل کرنا، اور رویہ یروا رین، اس کے معنی ہوتے ہیں سیراب ہونا پانی پی کر کے، آسودہ ہونا پانی ہو کر کے. کیوں؟ باب بدل گیا. ایسے ہی ہوا یوی، ہوا یہوی، اس کے ایک معنی آتے ہیں ساقط ہونا، گرنا. والنجم اذا ہوا ای والنجم اذا سقط. اور یہی جب ہویہ یہوا ہو جاتا ہے، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب رسول تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر کے آتے ہیں جو تمہارے خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، تو ایک فریق تکذیب کرتا ہے اور کوئی تو ان کی جان ہی لے لیتا ہے. تو دیکھیے یہ بھی وہی مادہ ہے لیکن وہ ہے ہویہ یہوا. تو دو مقصد سے مضارع لکھوایا جاتا ہے، باب معلوم ہو جائے اور کبھی ماضی کے مضارع کے اختلاف سے معنی بدل جاتا ہے. ایسے ہی مصدر کے لکھوانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی مصدر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. رأى یرا رؤیتاً، اس کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، تو یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے. رأیتک، میں نے آپ کو دیکھ لیا. اور ایک ہوتا ہے سمجھنا، انی اراک صدیقاً، میں تو آپ کو دوست سمجھتا ہوں. انی اراک عاقلاً، میں تو آپ کو عقل مند سمجھتا ہوں. یہ دیکھیے متعدی بدو مفعول ہے. اس کے معنی دیکھنے کے نہیں، اس کے معنی سمجھنے کے، عقل اور علم سے اس کا تعلق. اب یہ افعال قلوب میں چلا گیا، متعدی بدو مفعول ہو گیا جس کے کسی مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اب رآ یرا رائین آئے گا. اب رآ یرا رویتن نہیں، رآ یرا رائین. رویتن آئے گا تو آنکھوں سے دیکھنا، اور رویتن آئے گا تو وہ بصارت کے لیے نہیں ہوگا، بصیرت کے لیے ہوگا، دل کی آنکھوں سے دیکھنا یعنی سمجھنا. ایسے ہی وقفا یقف وقوفاً آئے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں ٹھہرنا، قف، کھڑے ہو. اور جب اس کے معنی مصدر وقفاً آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرانا. وقف السائق السیارۃ، ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر دی، تو یہ متعدی ہے تب وقفاً آئے گا. ایسے ہی رجع یرجع، جب رجوعاً آئے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا. اور جب رجع یرجع رجعاً آئے گا، رجعاً تو اس کے معنی لوٹانا. آپ سورہ ملک میں پڑھو گے فرجع البصر، نگاہ لوٹے کہ لوٹاؤ. هل تری من فطور، کیا تمہیں انہیں کوئی شگاف، کوئی پھٹن، کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ تو مصدر کے لکھوانے میں یہ حکمت ہوتی ہے.
آپ لغات اس طریقے سے لکھوائیے کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی، یہیں سے پتہ چل جائے۔ جیسے آپ نے کہا الخروج، آپ نے معنی لکھا نکلنا، لغت لکھو خرج فلان من مکان الی مکان، یہاں کوئی مفعول لایا گیا؟ کوئی مفعول نہیں لایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازم۔ الموت مرنا، مات فلان یموت موتا، یہ بتا رہا ہے، ہر جگہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ لازم ہے متعدی، اس کا صلہ یہ آئے گا۔ آپ خود بخود لغت کے استعمال سے سمجھو کہ یہ لازم ہے کہ متعدی۔ ایسے متعدی جب ہوتا ہے تو متعدی تین طرح کا ہوتا ہے، بدو مفعول، بدہ مفعول، بسہ مفعول۔ تو آپ لغت اس طرح لکھوائیے کہ طالب علم خود سمجھ جائے اس کا ایک مفعول آئے گا یا دو مفعول۔ مثلا النصر، مدد کرنا، نصر فلان فلانا ینصر نصرا، دیکھیے ایک مفعول استعمال کیا گیا، اس کا مطلب متعدی با یک مفعول۔ متعدی با دو مفعول، التعلیم سکھانا، علم فلان فلانا شیئا یعلم تعلیما، دیکھیے فلانا ایک آیا، شیئن دو آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متعدی بدو مفعول۔ متعدی بسے مفعول، الاعلام خبر کرنا، اعلم فلان فلانا فلانا کذا و کذا، اعلم زید امرا فاضلا، اعلم زید بکرا امرا فاضلا۔ کتنے مفعول آ رہے ہیں مولانا؟ تین آ رہے ہیں، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ۔ اسی سے پتہ چل جائے کہ گویا حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ متعدی بسوئے۔ ایسے ہی لغات میں صلات کا بڑا اہتمام ہوتا، لغات لکھوانے میں صلات کا بہت اہتمام ہوتا، اور آپ کو معلوم ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ایک فعل بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے، استحسن فلان الکتاب، فلاں کو یہ کتاب پسند ہے، دیکھیے بغیر صلے کے آتا۔ کبھی صلے کے ساتھ آتا جیسے ذہبہ، کبھی صلے کے ساتھ بھی آتا اور بغیر صلے کے بھی آتا، جیسے وصلت المکان وصلت الی المکان۔ کبھی دو دو صلے کے ساتھ آتا ہے، الاستماع لکذا او الی کذا، دونوں کے معنی ہوتے ہیں مولانا بغور سننا، تو الی کذا بھی آتا ہے، لام کذا بھی آتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز اس بابت یہ ہے کہ اختلاف صلات سے معنی بدل جاتا۔ دعا لہو کسی کے حق میں دعا کرنا، دعا علیہ کسی کے حق میں کسی کے تعلق سے بد دعا کرنا، رغب فی کذا دلچسپی لینا، رغب عن کذا اعراض کرنا، مالا الی کذا کسی کی طرف مائل ہو جانا، اور مالا عن کذا اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے کیا کرنا، اعراض کرنا۔ وہی مالا رہے گا، الی کے ساتھ کچھ معنی ہو جاتا ہے، یا میلو کے ساتھ الگ معنی ہو جاتا ہے۔ اشتغل فی کذا مشغول ہونا، آپ پڑھو گے کافیہ میں مشتغل عنہ ما اضمر عامل ولا شریط، تفسیر ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، اس کے بعد ضمیر ہو یا اس کا کوئی متعلق ہو، اور وہ ضمیر یا متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے مشتغل عنہ، مشتغل بھی ہے، مشتغل فی ہے کہ مشتغل عنہ ہے، مشتغل عنہ اس سے کیا کرنے والا ہو، اعراض کرنے والا ہو۔ یہ ہے صلہ کا کمال کہ اشتغلہ کے ساتھ ان حضرت نے استعمال کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں عمل کرنے کی وجہ سے اس میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو۔ ہمارے استاد عربی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ مدرسے میں عربی میں تمام کتابیں ہیں نصاب کی، اس لیے حضرت یہ فرماتے تھے عربی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ مدرسوں میں عربی کا حال یہ ہے کہ مرغی پکڑ لو چوزے خود بخود آپ کے پاس آ جائیں گے، یعنی آپ عربی میں مہارت حاصل کر لو، آپ کے لیے انشاءاللہ اصول الشاشی بھی آسان ہو جائے گی، نور الانوار بھی آسان ہو جائے گی، ہدایہ بھی آسان ہو جائے گی، حسامی بھی آسان ہو جائے گی۔ اور حضرت بہت اتقان اور پختگی کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے
کہ وہ عربی میں غیر ماہر اگر کسی کتاب کو حل کرتا ہے آدھی گھنٹہ اس کا لگتا ہے، تو جو عربی ادب پڑھے ہوئے ہے، اس میں مہارت حاصل کیے ہوئے ہے اور لغات پر اس طرح دقت نظر رکھتا ہے، وہ تو انشاءاللہ وہ 15 منٹ میں وہ کتاب حل کر لے گا۔ اس لیے کہ جو عربی میں ماہر نہیں ہوتا وہ کسی اردو شرح کو دیکھے گا، پھر اس کو اس کے ساتھ جا کر کے ملائے گا، یہ واسطہ پتہ نہیں بیچ میں صحیح سمجھے ہے کہ غلط سمجھے ہے، جبکہ عربی پڑھا ہوا براہ راست عربی کی کتابوں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ غلط لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن آدمی چونکہ عربی میں باکمال نہیں ہے، ماہر نہیں ہے، اس لیے مولانا اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو قلم زد کر لے، وہ اسی پر محنت کرتا رہتا ہے بیچارہ۔ اور ایک عربی میں ہے، وہ پڑھتا ہے، پڑھتے ہی وہ فیصلہ کر لیتا، ہو نہ ہو اس میں تو کچھ نہ کچھ غلط ہے، یا تو کوئی لفظ بڑھا ہوا ہے یا لفظ کوئی گھٹا ہوا ہے۔ تو عربی ادب کی اور عربی زبان کی اپنے مدرسوں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ درس و تدریس کا معاملہ ایسے آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اردو کتابوں کے ساتھ ایسے آدمی کے لیے بہت ساری عربی شروحات سے استفادہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ مرغی پکڑ لو، چوزے خود بخود آپ کے پاس آ جائیں گے، یعنی عربی زبان میں مہارت حاصل کر لو ایک فن میں، انشاءاللہ دوسرے فنون میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اب ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، مفتاح العربیہ سے شروعات ہوتی ہے۔ مفتاح العربیہ کیسے پڑھائی جائے، حضرت نے خود ہی 10-12 ہدایات شروع میں لکھ دی۔ ایک تو آدمی کو اس کو دیکھنا چاہیے، ہاں مٹا دیجیے، ہر سبق کے نیچے بھی حضرت نے کچھ نہ کچھ ہدایت لکھی ہے، اس ہدایت کی روشنی میں وہ سبق پڑھانا چاہیے۔ اور حضرت نے جس انداز سے کسی چیز کو سمجھایا ہے، چونکہ وہ بالکل مبتدی کی کتاب ہے، تو بس اسی پر سمجھانے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ جیسے ھذا ذالکا، قریب میں ہے کوئی چیز اشارہ کرنا چاہتے ہیں ھذا لے آئیے، دور کوئی چیز ہے اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لے آئیے، ذالکا لے آئیے۔ مذکر مؤنث کا فرق حضرت نے یوں سمجھایا کہ دیکھو گول تا مدورہ ہو تو وہ مؤنث ہے، ورنہ کیا ہے، وہ مذکر ہے۔ اب اس کو اگر ہم الف ممدودہ مقصورہ وغیرہ سمجھائیں گے تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے مفتاح العربیہ میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ حضرت نے جو قاعدہ جتنا سمجھایا ہے بس اتنے ہی سمجھانے پر اکتفا کریں۔ ایسے ہی حضرت نے لغات خود اخیر میں جمع کر دی ہے، اس لیے آپ کو الگ سے لغات لکھانے کا اور بچوں پر بار ڈالنے کا، بچوں پر بار نہ ڈالیں، بس اسی پر اکتفا کر لیں جتنا کہ حضرت نے کیا کیا ہے، لکھا ہے۔ نیز حضرت نے پہلے حصے میں اسم ہی لکھا ہے، فعل میں نہیں گئے ہیں، اس لیے آپ فعل ہی اسم ہی کا استعمال کریں پہلے حصے میں، جب دوسرا جز آ جائے تدریج کا خیال رکھا جاتا ہے نا ہر چیز میں، اس میں اسم سے فعل میں نہیں گئے ہیں۔ حالانکہ بات چیت ایسی ہے اس میں کہ اسم سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، فعل سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہر مضارع کی جگہ پر اسم فاعل آ سکتا ہے، اور ہر اسم فاعل کی جگہ پر کیا آ سکتا ہے، مضارع۔ جیسے کہ سمیہ لکھنے والی ہے، سمیہ کاتبتن بھی ہو سکتا ہے، سمیہ تکتب بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حضرت اسم سے فعل کے دائرے میں نہیں گئے، اس لیے آپ یہاں اسی دائرے میں رہیے۔ تو مبتدی ہیں، ابتدائی دور میں بہت موٹی موٹی تعبیر ہلکا سا لے کر کے چلنا چاہیے تاکہ طالب علم کے لیے آسان ہو۔ اس کے بعد القراءۃ الواضحہ کے 3 حصے آتے ہیں۔ ایک تو اس میں حفظ لغات کا اہتمام ہونا چاہیے، لغات لکھنے کا بھی طریقہ کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہی طریقہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک مسئلہ رہ جاتا ہے سنانے کا، کہ جیسے لکھا گیا ہے اگر طالب علم سے یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو کر کے سناؤ اسی طریقے سے، تو ایک تو بیچارہ لغات یاد کرے گا، دوسرے کہ ترتیب سے یاد کرے گا، بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کیف متفق سنائیے، ترتیب نہیں، پھر بھی حفظ لغات بھاری کام پڑے گا، 1-2 لفظ تھوڑی ہے، 10 12 15 20 لفظ ہیں۔ اس لیے ہم جیسے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے اور اپنی کاپی کے ساتھ 2 کاپی لے کر کے آئیے، اور معنی کا کھانا کھلا رکھیے اور سب کچھ ڈھکا رہے، اور اسی معنی کے سہارے سے سناتے چلے جائیے۔ کلاس کھلا ہوا ہے، الفصل من المدرسہ کلاس جمع فصول، بیچ میں ورق کھلا ہوا ہے، ورق الکتابی کاغذ، ورق جمع اوراق، کہنا کھلا ہوا ہے، القول کہنا، قال فلان لفلان یقول قولا، جانا کھلا ہوا ہے، الذهاب جانا، ذهب فلان الى مکان یذهب ذهابا جانا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرے طریقہ یہ ہے
کہ آپ کبھی عربی پوچھیں ان سے، عربی پوچھیں ان سے کہو اردو میں معنی بنا، اور کبھی پلٹ دیا کریں، یعنی کبھی کہیں الفصل درسگاہ، کبھی اس سے کہیں درسگاہ وہ کہے الفصل، کبھی آپ کہیں القول کہنا وہ کہے، کبھی آپ کہیے کہنا اور وہ کہے القول، کبھی آپ کہیے لائبریری وہ کہے مکتبتن، کبھی آپ کہیے مکتبتن اور وہ کیا کہے لائبریری۔ تو اگر آپ کو پورا اس طریقے سے سننے میں، حالانکہ اس میں وقت بہت کم لگتا ہے اور بہت آسانی ہے، معنی کا کھانا کھلا ہوا ہے، پھر بھی اگر وقت تنگ دامنی کی شکایت کرے تو آپ لغات ان سے دریافت کریں، اور لغات دریافت کرنے میں طرفین کا معاملہ کریں، عربی سے اردو بھی پوچھیں، اردو سے عربی بھی پوچھیں، عربی سے اردو میں لے جائیں، اردو سے عربی میں لے جائیں۔ یہ بالکل سے ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ میزان الصرف میں صرف پڑھائیں گے، گردان پڑھائیں گے، فعلا فعلا فعلو فعلت وغیرہ وغیرہ، تو دو طریقہ ہوتا ہے مشق کرانے کا، ایک کہے فعلو وہ کہے ان سب نے کیا، صیغہ جمع مذکر غائب بحث فعل ماضی مثبت معروف، کبھی آپ اس سے کہیے انہوں نے کیا اور وہ کہے فعلو، دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ اس ایک عورت نے کیا فعلت صیغہ واحد مؤنث غائب بحث فعل ماضی مثبت معروف، کبھی آپ کہیے اس ایک عورت نے کیا اور وہ کہے فعلت، اس ایک عورت نے کیا، ہم دو نے کیا فعلنا، ہم سب نے کیا فعلنا، ہم دو مردوں نے کیا فعلنا، ہم دو عورتوں نے کیا فعلنا، چاروں پوچھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ایک ہی فعلنا کے اندر چاروں کے چاروں آ جائیں گے۔ تو طرفین سے مشق ہونی چاہیے، دونوں طرف سے اس کو پوچھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کثرت قرات بہت ہونی چاہیے، یعنی طالب علم سے عبارت بار بار پڑھوانی چاہیے۔ اچھا لغات اتنے ڈھنگ سے آپ لکھواؤ، اتنے اچھے طریقے سے لکھواؤ کہ طالب علم بغیر دشواری محسوس کیے ہوئے کتاب کے سبق کا ترجمہ خود کر لے جائے۔ اس وقت ہوگا جبکہ لغات آپ نے اتنے جچے تلے اور اتنے بہترین انداز میں لگا دیا ہو کہ اگر وہ صیغے ہوگے کی شناخت رکھتا ہے تو بآسانی وہ خود کر لے جائے۔ یا ایسا ہی ہے جیسے تمرین ایک آ رہی ہے تو آپ تمرین کو سمجھانے کے بجائے تمرین سے پہلے جو چیز دیکھو آپ اس میں مشکل ہے، آپ پہلے ایک تقریر کر دو، چیز اس کو سمجھا دو۔ مثلا منطق ہم لوگ پڑھاتے ہیں، آسان منطق، اس میں تصور اور تصدیق آتا ہے۔ تصدیق کی تو ایک ہی شکل ہوتی ہے، نسبت خبریہ کا اذعان اور یقین ہو تو کہا جاتا ہے وہ تصدیق ہے، لیکن تصور کی چار صورت ہوتی ہے، مفرد ہو، نسبت نہ ہو، نسبت ہو لیکن نسبت ناقصہ ہو، نسبت ہو لیکن نسبت خبریہ نہ ہو، انشائیہ ہو، نسبت تو ہو لیکن یہ ہے کہ اس میں شک ہو، زید آیا ہوگا۔ تو آپ تصور اور تصدیق کی تمرین اس میں آ رہی ہے، اس سے پہلے آپ اس کو سمجھا دیجئے۔ اب غلام، زید کا غلام، خود اس سے پوچھئے کیا بنے گا، تصور یا تصدیق، تو وہ خود فیصلہ کر لے گا تصور بنے گا یا تصدیق۔ ایسے کوئی تمرین خود نہ حل کرائی جائے بلکہ انہی کو مکلف بنایا جائے۔ ہاں اس سے پہلے آپ ایسی تقریر کر دیجئے جو اس تمرین کے سمجھنے میں معین اور مفید ہو۔ قرات بھی خوب کروانی چاہیے، طالب علم سے عبارت بار بار پڑھوانی چاہیے۔ عبارت بار بار پڑھے گا اسے لب و لہجہ آئے گا، زبان ٹوٹے گی، پہلے وہ پڑھتا تھا اٹک کے پڑھتا تھا، بعد میں اٹکنا پڑھنا چھوٹ جائے گا، اور جب بار بار وہ قرات کرے گا تو مفردات اس کے سامنے آتے جائیں گے تو اس کے پاس مفردات کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے اس میں تمرینات، یعنی اب اس کا دو طریقہ، ایک ہوتا ہے شفویاً اور ایک ہوتا ہے کتابیاً۔ آپ خود سوال جواب بناؤ، مثلا ایک جملہ مل گیا، ارشد یشتری مجلتاً، ارشد اخبار خریدتا ہے، مجلتاً عربیہ، آپ بدل دو، حامد عربی اخبار خریدتا ہے۔ ارشد تھا نا اس میں لکھ دو خالد عربی اخبار اور عربی میگزین خریدتا ہے۔ اس میں میگزین ہے نا، آپ کہیے اخبار خریدتا ہے، آپ کہیے عربی اخبار خریدتا ہے۔ اس میں واحد ہے نا، آپ تثنیہ بنا دو، ارشد اور حامد یہ دونوں کے دونوں عربی اخبار خریدتے ہیں۔ اچھا وہ مثبت جملہ ہے نا، غیر سوالیہ، آپ سوالیہ بنا دو، میں یشتری مجلتاً عربیہ، ماذا یفعل زید، ماذا یفعل ارشد، ارشد یشتری مجلتاً عربیہ۔ ایسے ہی معلم الانشاء وغیرہ میں دو طرفہ ہوتی ہے، عربی اردو بھی ہوتی ہے، اردو عربی بھی ہوتی ہے، ایک کو سائل بناؤ ایک کو مجیب بناؤ اور یہ کہو کہ آپ سوال و جواب کرو۔ تو آپ جتنی زیادہ مشق کرو گے بول کر کے اتنا ہی زیادہ اتقان اور پختگی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے کتابین بھی ہوتی ہے، ہم جیسے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کو سمپل بنا کر کے جملے لکھ کر کے شام کو دے دیتے ہیں، تھوڑا سا ہیری پھیری کرتے ہیں بس۔ اس میں تھا عربی عربی میگزین خریدتا ہے، ہم لکھ دیتے ہیں عربی کتاب خریدتا ہے۔
اس میں ہے عربی میگزین خریدتا، ہم لکھ دیتے ہیں عربی اخبار خریدتا ہے۔ اس میں ہے ارشد خریدتا، ہم لکھ دیتے ہیں فاطمہ خریدتی ہے۔ اس میں ہے خریدتی ہے، ہم لکھ دیتے ہیں عربی مجلہ کو وہ بیچتا ہے۔ یعنی میرے بھائی کرنے والے آدمی کے لیے المجال فصیح، میدان بہت کشادہ ہے، اور نہ کرنے والے کے لیے مولانا سمٹا ہوا ہے۔ اب آدمی کے اوپر ہوتا ہے، جو کرنا چاہے تو مولانا القراۃ الواضحہ سے بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اور نہ حاصل کرنے والا منتہی کوئی کتاب پڑھے تب بھی مولانا اگر حاصل کرنے والا نہیں ہے تو پھر میرے استاد کہا کرتے تھے مولانا اصل کتاب نہیں ہوتی، اصل استاد ہوتا ہے۔ اصل کتاب نہیں ہوتی، اصل استاد ہوتا ہے۔ کبھی کتاب معمولی سی ہوتی ہے، القراۃ الواضحہ، مفتاح العربیہ، چھوٹی سی، آدمی سوچتا ہے اس میں کیا ملے گا، لیکن استاد پڑھانے والا، دینے والا اتنا غضب کا مل جاتا ہے، اتنا غضب کا مل جاتا ہے کہ اسے مفتاح العربیہ سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ عادت نہیں ہے مطالعے کی، مطالعے کے رسیہ نہیں ہے تو پھر مقامات سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں، علیمیہ کے مختارات سے بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو جیسے کہا جاتا ہے نا بازو تلوار بازو سے ہے، بازو تلوار سے نہیں ہے، ایسے ہی کتاب استاد سے ہے، استاد کتاب سے نہیں ہے۔ اصل چیز استاد ہے، استاد اچھا مل جاتا ہے تو چیز بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ بہتر وہ ہوتا ہے جو اقرب الی اللفظ، ترجمہ وہ ہوتا ہے اچھا جو اقرب الی اللفظ۔ نیز ایک چیز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ترجمہ میں مترجم الیہا زبان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ مترجم زبان کا اعتبار کرتے ہیں، اس لیے ہماری زبان اچھی نہیں ہو پاتی، جبکہ میں نے بتایا، استاد میرے بتایا کرتے تھے عربی الگ ہے، اردو الگ ہے، اس کی نزاکت الگ ہے، اس کی نداکت الگ ہے، اس کی چاہت الگ ہے، اس کی خواہش الگ ہے، اس لیے زبان کو زبان پر مسلط نہ کیا کرو۔ تو جب اردو میں ترجمہ کرو تو یہ دیکھا کرو اردو میں کیسے بولا جاتا ہے، یہ نہیں کہ عربی میں ذہبہ پہلے آیا ہے تو ہم ترجمے میں اردو میں بھی ذہبہ پہلے لائیں، حالانکہ اردو تو اخیر میں چاہتی ہے۔ تو آپ یہ کہیے زید مسجد گیا، آپ یہ نہ کہیے گیا مسجد کی طرف۔ تو زبان کا ترجمہ کرنے میں اقرب الی اللفظ ہونا چاہیے، دوسرے کہ مترجم الیہا زبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ پہلے لفظی ترجمہ کریں، بعد میں با محاورہ ترجمہ کریں، لیکن پہلے لفظی ترجمہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ طالب علم کو یہ تو ہوش ہو کہ میں کس لفظ کا کیا ترجمہ کر رہا ہوں۔ با محاورہ ہو لیکن لفظی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، پہلے لفظی ہی ترجمہ کرایا جائے، جب سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ لفظی ترجمہ سمجھ چکا ہے تب جا کر کے بات آگے بڑھنی چاہیے۔ نفحۃ العرب ہے، نفحۃ الادب ہے، اس میں لمبا لمبا نصاب بھی ہے، لمبا لمبا نثر بھی ہے، اور اس میں خود کوئی تمرین نہیں کرائی گئی ہے، اس لیے آدمی اس میں حفظ لغات کا اور حفظ تعبیرات کا ہی اہتمام کر لے تب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور میں نے بتایا کہ تمرینات اس میں خود نہیں دی گئی ہیں، نہ سوال و جواب کے طریقے سے، نہ اور کسی طریقے سے، پھر بھی اگر کسی کو وقت مل جائے کر لے تو یہ کرنا بہت زیادہ معین اور مفید ہے۔ اسی طرح ہم لوگ میزان پڑھتے ہیں، میزان بنیادی کتاب ہے، اس لیے یہ بالکل نو کے زباں ہونا چاہیے، اور اگر استاد محترم اس کے مضمون کو لکھا کر کے یاد کرا دیں تو اور بھی زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا۔ آپ وہی بات لکھوائیں جو میزان میں آئی ہے، لیکن اردو زبان میں لکھوا دیں، مادری زبان میں آسان ہے، پھر اس کا انطباق کرا دیں کتاب کی عبارت سے، کتاب کو بالکل سے پس پشت نہ ڈال دیا جائے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوا کہ امتحان لینے گئے، اس میں تو لکھا ہے میزان، لیکن وہ لے کر کے چلے آئے دروس النحویہ، پتہ چلا کہ ہم نے بس اسی کو دیکھا ہے، اس کو تو ہم نے اٹھایا بھی نہیں، اس میں مدرسے میں لکھا ہے بس میزان۔ اسی طریقے سے دیکھا فصول اکبری کی خاصیت ابواب یاد کر رکھی، ہم نے کہا بھائی خاصیت نام تو لکھا ہے فصول اکبری کا، تو اصل جو کتاب ہے اکابر کے اس کو پس پشت نہیں ڈال دینا چاہیے، آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، ان کو نمونہ بنائیے، لیکن کم سے کم جو اردو میں آپ نے پڑھایا اس کا انطباق ہونا چاہیے۔ میزان میں شیغوں کی شناخت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ بیٹا کیا علامت ہوتی ہے کہ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا؟ جواب ہے کہ تا لمبی اس کے اخیر میں ساکن ہوتی ہے۔ واحد مذکر غائب کے صیغے کی کیا علامت ہوتی ہے؟ واحد مذکر حاضر کے صیغے کی کیا علامت ہوتی ہے؟ اور میں نے ابھی بتایا کہ جب آپ انہیں مشق کرائیں تو اردو عربی دونوں کی مشق کرائیں، اور گردان تو بالکل سے ازبر یاد ہونی چاہیے، انہیں مکلف بنایا جائے کہ آپ ایک سانس میں فعلہ شروع کرو اور فعلنا پر جا کر کے ختم کرو، اور صرف سننے پر گردان پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اسی طریقے سے بار بار ان سے سوالات کیا جائے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ وہ سمجھتے کس طرح۔
تو میزان سے اس پہلو پر اسی طریقے سے ابواب کی شناخت بہت اچھی طرح ہونی چاہیے، اور کتاب تو بالکل سننے کے زباں ہونی چاہیے۔ علم الصیغہ کے بارے میں نے ہی بیچ میں بتا دیا تھا کہ دیکھو ہر کتاب میں یہ معلوم ہونا چاہیے اہم کیا چیز ہے۔ علم الصیغہ میں ویسے ہر چیز بہت اہم ہے، لیکن 44 مصادر، محموز کے 10 قواعد اور اس کا اجرا، معطل کے 26 قواعد ہی نہیں بلکہ اس کا گاہے بگاہے اجرا، اور انہوں نے اس طرح اجرا جب وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں 7واں قاعدہ جاری ہوا، لہذا 26 قاعدہ اس طرح یاد کیا جائے۔ چلیے آپ 7واں قاعدہ سنائیے، آپ 8واں قاعدہ سنائیے، آپ 10واں قاعدہ سنائیے، اس لیے کہ جس کو اس طریقے سے یاد ہوگا 8واں 10واں قاعدہ، وہی آگے چل کر کے اس کا اجرا کر پائے گا، ورنہ اجرا نہیں کر پائے گا۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، 26 قواعد کا اجرا ہونا چاہیے۔ ہاں ایک چیز اور، رما یرمی کی گردان دے دیتے ہیں وہ، اور آگے اشتبا یشتبی لکھ دیا، استفا یستفی لکھ دیا، اس کی گردان نہیں لکھتے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم علم الصیغہ گردان ہی کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے ہر چیز میں بخل ہو جائے، ہر چیز سے صرف نظر ہو جائے، لیکن گردان پوری کی پوری ہونی چاہیے۔ اگرچہ حضرت نے رما ہی کی صرف کبیر ہر طرح کی لکھی ہے، لیکن آپ اپنے طالب علم اور شاگردوں کو مکلف بنائیے کہ آپ اشتباہ کی بھی مکمل جتنی بھی گردانیں ہوتی ہیں، ماضی کی 4، مضارع کی 4، نفی تاکید بلن کی معروف اور مجہول، نفی جہد بلم کی معروف اور مجہول، اسی طرح لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی معروف اور مجہول، امر کی حاضر کے صیغے، غائب کے صیغے، معروف کے صیغے، مجہول کے صیغے، نہیں کے صیغے، اس میں فاعل کے صیغے، اس میں مفعول کے صیغے، آپ بھی تمام کو لکھ کر کے لاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ لوگ صحیح کی گردان تو صحیح پڑھتے ہیں، لیکن جہاں صحیح سے ہٹ کر کے مولانا معطل آتا ہے، معطل واوی آتا ہے، معطل یائی آتا ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہاں یبتلون پڑھیں کہ یبتلون پڑھیں۔ اور طلبہ کی بات چھوڑیے، مولانا بڑے بڑوں کو دیکھا ہے خطبے میں غلطی کرتے ہوئے کہ یبتلون پڑھ رہے ہیں، یبتلون پڑھنا چاہیے یا یبتلون، ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے مولانا۔ میرے استاد ایک بہت کام کی بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے ایک سمپل کے لیے یاد کر لیا کرو، مابقیہ سب اسی میں آ جائے گا۔ جیسے رما یرمی ہے، معطل یائی ہے، یہ یاد کر لو، اب یہی اشتبا یشتمی میں بھی کام آئے گی، استفا یستفی میں بھی کام آئے گی۔ اب مثلا حضرت فرماتے تھے یشتبونا پڑھوں کہ یستبونا پڑھوں، اب ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، تو حضرت فرماتے تھے فوراً گردن پڑھ، یرمی یرمیانے یرمونا، تو یشتی یستبیانے یجتبونا۔ ایسے امر پڑھ رہے ہیں اشتبی اشتبیا، اشتبو پڑھیں کہ اشتبو، تو حضرت فرماتے تھے فوراً پڑھ لے ارمیا ارمیا ارمو، تو اشتبی اشتبیا اشتبو۔ تو تمام کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سمپل یاد کر لو، ایک خشیہ یخشا یاد کر لو، یہی خفیہ یخفا میں کام آئے گا۔ ایک دعا یدو یاد کر لو، یہی رجا یرجو میں بھی کام آئے گا، یہی نجا ینجو میں بھی کام آئے گا۔ لیکن ایک پورا، اور جہاں بھٹکو نمونے کی طرف فوراً لوٹا کرو اور دیکھو کہ نمونے میں اصل کیا تھا جس کو ہم نے پکا یاد کیا، اسی کے اعتبار سے۔ ورنہ میں نے بتایا کہ صحیح میں تو گاڑی سب کی چل جاتی ہے صحیح، لیکن جہاں معطل آتا ہے، جہاں مثال آتا ہے، وہاں اچھے بھول جاتے ہیں کہ امر پتہ نہیں وہابا یا حبو سے ہیب آئے گا کہ حب آئے گا۔ ایک استاد تھے مجھ سے کہتے تھے یا یحییٰ نم، کیا کہتے تھے وہ؟ یا یحییٰ نم۔ اب وہ استاد تھے، ان سے کچھ بولا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ نم نہیں آئے گا بلکہ نم آئے گا، تو وہ استاد بولتے تھے نم، تو نامہ یا ناموں سے نم آئے گا مولانا کہ نامہ یا ناموں سے نم آئے گا؟ کیوں؟ یہ صحیح نہیں تھا، اگر صحیح ہوتا وہ ارقد بولتے تو شاید صحیح بول لے جاتے، لیکن چونکہ وہ مثال میں چلے گئے تو وہ بارہا اور شاگردوں کے سامنے دھڑ لے یا یحییٰ نم، تو وہ یا یحییٰ نم نہیں تھا بلکہ یا یحییٰ نم تھا۔ نحو کا جہاں تک تعلق ہے، نحو میر میں نے بتایا اس میں عوامل کی بحث بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے عوامل پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ پہلی زبان ہے، آپ دروس النحویہ کو سامنے رکھ کر کے اس کے بھی مضامین کو یاد کیجئے۔ خشت اول چون حد معمار کج تا ثریا میر اود دیوار کج، عربی اول سے لے کر کے چہارم تک میرے بھائی بنیاد ہے، اگر اس میں کمی ہو گئی تو ہم نے دیکھا ہے کہ خون کے آنسو روکنے کے علاوہ تلافی کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ ششم کے لڑکے آتے ہیں، پنجم کے لڑکے آتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم جب عبارت پڑھتے ہیں درسگاہ میں تو غلطی ہوتی ہے، لڑکے ہنستے ہیں، استاد ڈانٹتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب ظاہر ہے کہ نحو میر مختصر پڑھانے والا، ہدایہ پڑھانے والا، وہ آپ کو مسئلہ سمجھائے گا کہ وجہ اعراب بتائے گا۔ اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب عامتاً حل نہیں ہوتا، اس لیے
اوپر چل کر کے کوتاہی ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان بنیاد میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ ابتدائی کتابوں میں بلا طالب علم کو کچھ خارجی وقت دیے بغیر کام نہیں بنتا۔ مثلا 10 کی ہے، اب ہمیں پڑھانا بھی ہے، لغات بھی لکھوانا ہے، سوال و جواب بھی کرنا ہے، اب سب کے بارے میں اطمینان نہیں ہو سکا تو درسگاہ میں تو آپ پڑھا لیجئے، لیکن 2-4 کو چھوڑ دیجئے کہ تمہیں مغرب بعد یا عشاء بعد آ کر کے ہم کو سنانا ہے۔ ابتدائی کتابوں میں سنے سنائے بغیر آگے سبق بالکل سے نہیں پڑھانا چاہیے، اور ابتدائی کتابوں میں فرد پر محنت کرنی چاہیے۔ اپنے مجموعے کو اچھا بنا دیا، مجموعی لحاظ سے نتیجہ اچھا ہے، فرد پر محنت نہیں کی تو آپ بہتوں کی زندگی کو خراب کر دیں گے۔ ابھی تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے، آئندہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے گا تو وقت اتنا دور نکل جائے گا کہ وہ سمجھنا بھی چاہے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو استاد محترم جو وہ اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو اپنی تنخواہ وغیرہ پر نہیں آتے، ہم تو انبیاء کے وارثین ہیں، ہمارا اصل اجر تو اللہ جل شانہ کے یہاں ملے گا، اس لیے سننے سنانے کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ خارج میں بھی اگر کچھ وقت دینا پڑے تو دینے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ شاگرد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور میں نے بتایا یہ بنیاد ہے چہارم تک، اگر یہاں معاملہ صحیح ہو گیا تو انشاءاللہ آگے بھی صحیح رہے گا، اور اگر بنیاد ہی کمزور ہو گئی تو پھر آگے کی عمارت اچھی طریقے سے کھڑی کی نہیں جا سکتی۔ ہم نے بتایا ششم ہفتم کے لڑکے آتے ہیں۔ ہدایت النحو بہت لاجواب کتاب ہے، الحمدللہ ذکر کیا گیا اس کی ہر بحث بہت عمدہ ہے، خاص طور پر اس میں متمکن کی 16 قسمیں۔ کافیہ میں پڑھاتا ہوں مدتوں سے، اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلومات ہے۔ ششمینہ کی بحث آتی ہے، رباعیات کی بحث آتی ہے، وہ پیچیدہ کتاب ہے، اس میں محذوفات کے نکالے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ آپ طالب علموں کو یہ بتائیں، وہ دریا بکوزہ ایک کتاب ہے، لمبی بحث کو چھوٹی چھوٹی عبارتوں میں سمو دیا گیا ہے، اس لیے جب تک آپ ان عبارتوں کو سامنے نہیں لائیں گے تب تک جا کر کے عبارت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ شرح کافیہ میں شرح جامی پڑھانے لگتے ہیں، قیل و قال اور اعتراض بہت زیادہ کرتے ہیں، نہیں، حل عبارت پر فوکس کرنا چاہیے اور حل عبارت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، ادھر ادھر قیل و قال سے بچنا چاہیے۔ اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی حل عبارت پر زور دے، ان کو مثال لانے کا مکلف بنائے۔ اس کی ششمینہ کی بحث بہت مشکل ہوتی ہے، رباعیات کی بہت بحث مشکل ہوتی ہے، اس پر آدمی کو توجہ دے۔ اسی طرح جو مطالعے کا رسیہ ہوتا ہے نا، وہ مصنف کا مزاج بھی سمجھتا ہے کہ آدمی کس عبارت سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے مدتوں پڑھایا، میں نے یہ سمجھا ہے کہ جب حضرت متأول ان کہیں تو گویا یہ عبارت کسی سوال مقدر کا جواب ہے۔ جب وہ بندہ انما استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ وہ بندہ ایک چیز کی 2 مثال دے اور ہو بہو اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ رہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ایک بندہ ایک ہی ممثل لہو کی 2 مثال دے گا تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ جیسے انہوں نے دی ہے لبیک اور سعدیک، تو لبیک الگ ہے، سعدیک الگ ہے، ایک ہے اولب لکا البابین اور ایک ہے اسعدو کا اسعدین۔ ایک فعل اپنے مفعول کی طرف براہ راست متعدی ہے اور ایک فعل اپنے مفعول کی طرف براہ راست متعدی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فاعل کی حذف کی ایک مثال دیتا ہے، جیسے کہتا ہے من قاما تو کہا گیا زید، اور ایک شعر پیش کرتا ہے وَلِيُبْكَى يَزِيدُ زَارِعٌ لِخُصُومَةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيعُ الطَّوَائِحِ۔ ایک ہی چیز کی 2 مثال فاعل کے حذف کی، ایک سوال محقق کا جواب ہے اور ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تو یہ مصنف کا مزاج بھی ایک استاد کو سمجھنا چاہیے، تب بھی جا کر کے کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک کتاب مرقات پڑھائی جاتی ہے، مرقات کے مصنف کا مزاج یہ ہے کہ وہ مترادفات کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ حوالہ بھی دیں گے، چیز کی بات بھی بتائیں گے، یہ کہیں گے ما سبق میں آپ یہ بات جان چکے ہو کہ تصور 2 طرح کا ہوتا ہے، پھر وہ تصور 2 طرح کا ہوتا ہے، اس کو وہ بندہ بیان بھی کرتا ہے۔ تو مصنف کے مزاج تک بھی پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب جا کر کے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آدمی جب کتابوں کا کیڑا بنتا ہے اور اپنے آپ کو مطالعے کے لیے اور تدریس کے لیے وقف کر دیتا ہے، تب جا کر کے وہ کامیاب مدرس ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تدریس کے لیے یکسوئی بہت زیادہ ضروری ہے۔
جب آدمی اوڑھنا بچھونا کل کائنات تدریس کو بنا لیتا ہے اور اسفار سے اور دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بطور مثال میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ وہ کہیں نہیں جاتے تھے تو اللہ نے ان کے درس کو وہ مقبولیت اور محبوبیت دی تھی جو شاید دوسرے کو کچھ نہیں ملی. حالانکہ علم کے اعتبار سے ان سے بڑے بڑے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، لیکن اس کی وجہ وہی تھی، کان منقطعا الی الدراسہ، وہ پڑھانے کے لیے بہت یکسو تھے. وہ کہتے تھے میں ہلس البیت ہوں، میں گھر کا ٹاٹ ہوں جو سال کے شروع میں بچھ گیا تو آخر سال تک اٹھایا نہیں جاتا. فرمایا مجھے سفر وفر کے لیے لوگ بلاتے ہیں، کھانے پینے کی دعوت دیتے ہیں تو میں مطالعہ چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتا ہوں. تو یہ وہ گزارشات تھی خصوصی خصوصی کتابوں کے تعلق سے، اور کچھ عمومی ہدایات تھی جس کو برتا جائے تو درس و تدریس میں انشاءاللہ کامیابی ملتی ہے. مجھے سنیچر کے دن معلوم ہوا کہ وہاں جانا ہے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ مجھ سے جو یہ تیاری ہو سکی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس کا اولین مخاطب تو میں خود ہی ہوں. اللہ جل شانہ میرے حق میں نافع بنائے. اور میں نے شروع ہی میں کہا یہ ایک علمی مذاکرہ ہے، علمی مذاکرے سے علم زندہ رہتا ہے، اس لیے ہم نے اور آپ نے علم مذاکرہ کیا. اور میں نے بات شروع میں ہی یہ کہی کہ بعد اس میں ایسے بھی موجود ہیں جو علم میں، تجربے میں، ہر چیز میں مجھ سے بڑھ کر کے ہیں، میرے والد کے عمر کے ہیں، لیکن مجھے مکلف بنایا گیا کہ ان کے سامنے بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں. تو میں نے یہ کچھ عمومی ہدایات اور خصوصی ہدایات اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے پیش کی. اس میں جو بہتر ہو اللہ ہمارے لیے اس کو نافع بنائے. اور آپ حضرات کی یہ جو کوششیں ہیں اور یہ جو فکریں ہیں کہ جامعہ اور ادارہ ترقی کرے اور اس کی تعلیم کا معیار بلند سے بلند ہو، اللہ جل شانہ آپ کی ان فکروں کو بارآور کرے، ثمرآور کرے، اور ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صاحب آپ نے کہا وقت کو تقسیم کرنا، مثال کے طور پر مائک ہے دوسرا؟ ہاں، کسی کے ذہن میں اگر کوئی اعتراض ہو یا کہنے کی کوئی بات ہو تو کہے. اگر میرے ذہن میں کوئی جواب ہوگا تو دیا جائے گا. ویسے تو آپ نے سنا حضرت امام مالک سے 40 سوال کیے گئے، 36 کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا تھا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے. جی وقت کو تقسیم کرنا 45 منٹ کا یہاں جی اس میں ہمیں پڑھانا ہے تو ہم سبق کب سنیں گے، ہم نقطہ کب سنیں گے، سبق 12 نقطہ کب سنیں گے، پھر پڑھائیں گے کب، اور سوال جواب کتنا پورے کریں گے. پھر نصاب کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ نصاب بھی ختم کرانا ہے. میں نے دیکھیے آپ سے یہ کہا کہ یہ جو ابتدائی درجات ہیں بہت بنیادی ہوتے ہیں، آپ کام کو تقسیم کیجئے. لیکن جب یہ لگے کہ یہ وقت میں نہیں ہو سکے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اساتذہ کو اس سلسلے میں قربانی بھی دینی پڑتی ہے، کچھ خارجی وقت بھی دینا پڑتا ہے. آپ کے پاس اگر 40 منٹ کا وقت ہے تو آپ کے پاس افراد بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے ہوں گے، 10 ہوتے ہوں گے، 12 ہوتے ہوں گے. ایک جماعت میں زیادہ سے زیادہ کتنے ہوتے ہیں آپ کے؟ ایک جماعت میں 15 لڑکے 14. جی 15 ہوتے ہیں. 1-2 سے آپ سبق سن لیں، اور بقیہ کو میں نے بتایا ان کو سوال و جواب سے گھیرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد آپ اپنا پڑھائیں. اور پھر بھی اگر بچ جائے، اور بچ سکتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا 40 منٹ ہے، تو کچھ نہ کچھ خارجی وقت ابتدائی زمانے میں نے آپ سے بتایا ابتدائی درجات میں سننے سنانے کی بڑی اہمیت. اور جیسے حفظ میں فرد پر محنت کی جاتی ہے، ابتدائی درجات میں بہتر یہ ہے کہ فرد پر محنت کی جائے. اور جو بچے خارج میں بھی وقت دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اصل آپ نے پہلی بات بتائی کہ مستقل کسی کے لیے وقف کر دینا، ہم میں سے اکثر کسی کے لیے وقف نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں کا اپنا ہے، کانپور کا اپنا مزاج ہے کہ یہاں امامت بھی ہے، مدرسہ یہاں ہے، امامت شہر میں ہے. اب وہاں جانا، پھر وہاں سے آنا، پھر یہ وقف، اس میں وقف تو نہیں ہو پاتا ہے، اکثر لوگ نہیں ہو پاتے وقف. جی. اب اس کے لیے الگ سے وقت دینا ہم لوگوں کے لیے بالکل محال شے نظر آتی ہے. جی. اس کے لیے اس 45 منٹ میں اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسی میں سے کچھ لگتا ہے کہ ہم کچھ ظلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، ناانصافی ہو رہی ہے.
تو آپ کے دل کو جب خود ہی اطمینان نہیں ہے تو پھر وہ کیسے مطمئن ہوں گے؟ تو اس میں اہل عرب کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیہ، جب استاد کے علم میں اعتماد نہیں ہوگا تو کبھی بھی اپنے شاگردوں میں وہ اعتماد کی روح پھونک نہیں سکتا، اس کی تصور بھی نہ کرے۔ اس لیے کبھی آدمی کو کچے مطالعے سے نہ سمجھا ہے پھر بھی سمجھانے جا رہے، یہ اپنا اور شاگردوں کے وقت کا خون ہو رہا ہے اور یہ علمی خیانت ہو رہی ہے۔ آدمی کو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ امامت بیچ میں حائل ہے، حارج ہے، تو بڑے لوگ اس سلسلے میں سوچیں اور قریب لانے کی کوشش کریں، کوئی حل نکالا جائے، اور بغیر وقت دیے ہوئے اور پورا وقت دیے ہوئے بات اس سلسلے میں بنتی نہیں ہے۔ محاضرہ ہو جائے، بات قیمتی سے قیمتی ہو جائے، لیکن عمل میں نہ لائی جا سکے تو پھر یہ نشستن برخاستن ہی ہوگا صرف۔ اصل تو چیز میرے بھائی ان سب جو باتیں ہوئی ہیں ان چیز کو عمل میں لانا ہے، ورنہ ان وقتی مجلسوں سے کیا فائدہ ہوگا۔ کہا گیا تدریس میں یکسوئی ہونی چاہیے، آدمی کا مطالعہ بہت پکا ہونا چاہیے، بورڈ کے لیے آدمی کو بلیک بورڈ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، مطالعے کا رسیہ اور خوگر ہونا چاہیے، آدمی کتاب کا نہیں فن کا مطالعہ کرے تب جا کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ تو آپ صرف قدوری کا نہیں، تمام متعلقات کا، تو یہ سب چیزیں تو آپ سے وقت چاہتی ہیں، آپ جہاں رہیں وہیں آپ شروحات جمع کر لیں، لیکن اس طرح مطالعہ کرنے کی تو کوشش کریں۔ مطالعہ تو اپنی جگہ ہے، جی بچوں کو وقت دینے کا مسئلہ ہے۔ جہاں مثلا دارالعلوم دیوبند میں ایک گھنٹے کا اپنا وقت، گھنٹہ پورا ایک پیریڈ 1 گھنٹے کا، اب یہاں 40-45 منٹ کا 8 پیریڈ، وہاں 6 پیریڈ لگ رہے ہیں، یہاں 8 گھنٹے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں شاید کتاب کچھ زیادہ ہوگی۔ اب مثال کے طور پر یہاں وہاں دارالعلوم دیوبند میں انگریزی ہندی نہیں ہے اس میں، یہاں انگریزی ہندی بھی پڑھائی جا رہی ہے، یا اور دوسرے مدرسوں میں مثال کے طور پر گھنٹے پیریڈ پڑھا دیے گئے ہیں، کتاب پڑھا دی گئی، تو اس کو کیسے اس پہنتا ہے؟ وہاں تو 1 گھنٹے میں ان کے لیے آسان لگ جاتا ہے، اور پھر وہاں وقف بھی کوئی ایک طرح سے ہے اساتذہ، یہاں 45 منٹ کم لگتے اور پھر پیریڈ بھی زیادہ، گھنٹے زیادہ ہیں، کتابیں اسی اعتبار سے اب یہاں پر انگریزی ہندی میتھ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو کیسے مینیج کریں، اس کے لیے کوئی آسان سا کچھ راستہ، کوئی سجھاؤ کوئی ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، ورنہ تو لا ادری تو ہے ہی ہے۔ جی 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 دوسری وجہ اصل اور اب یہ ہو سکتا ہے کچھ ہدف کیا جائے غیر اہم کو، تاکہ 1 گھنٹے کا گھنٹہ بنایا جا سکے، وقت دیا جا سکے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ زمانے کے تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر ہم کو ان چیزوں کو بھی لینا ہے، ہم نے ضروری سمجھا۔ جی 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 ہمارے اکابر کیا ایسی باتیں نہیں تھی۔ وہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد صاحب سے میرے بتایا تھا کہ میدان حیدرآباد کے یہاں مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خان صاحب کے والد صاحب بہت جایا کرتے، قدیمی تعلق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے یہاں کے جو فارغین ہمارے یہاں آتے ہیں، سیانت دار اور امانت دار ہوتے ہیں، ان کو جو ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے وہ اس طرح خوبی انجام دیتے ہیں۔ اگر ان کو انگریزی پڑھا دی جائے تو ہم ان کو حکومت کی ذمہ داری دیں۔ جی 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 تو حضرت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بھائی ہمارے بزرگ سرپرست وہاں مسجد احمد صاحب موجود ہیں، میں حضرت سے جا کے عرض کروں گا۔ تو حضرت نے آئے، گنگور تشریف لے گئے، وہاں جا کر کہا کہ نظام نے کہا ہے کہ اگر ایسا کر دیں سارا اخراجات ہمارے ہوتے۔ جی 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 تو حضرت نے سب جھکائے ہوئے سے اٹھا کے بیٹھے اور فرمایا کہ محمد احمد میں تجھے بڑا قابل ذہین سمجھتا تھا، لیکن تو احمد ہے، ہم کو تو علم دین کے خادم تیار کرنے، ہم کو حکومت کے وہ جو ہے اہلکار تیار نہیں کرتے۔ لیکن آج ہماری سوچ کے اندر یہ فکر ہے کہ ہم کو زمانے کے ساتھ لے کر کے چلنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ ہم کو امت کے اندر تقسیم کار کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک جگہ علی گڑھ میں کہا گیا کہ نوجوان، میں علی گڑھ خود گیا تھا دارالعلوم سے، جی جی وہاں پہ یونیورسٹی میں جو یونین کے ذمہ دار تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہاں تشریف لائے، دارالعلوم سے وفد آیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اول تو
کہ ہم لوگ آپ کو کوئی بے دینوں کا ٹولہ سمجھنا چھوڑ دیں اور آپ ہم کو پرانی مخلوق سمجھنا چھوڑ دیں. جی 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 آپ ہمارا ذہن ہم کو اپنا ذہن بنا لیں, ہمارے ہاتھ پیر بن جائیں. آج ہمارے مدارس کے اندر یہ ہال شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے مدارس کے طلباء کو انگریزی بھی آنا چاہیے, میتھ بھی آنا چاہیے, کمپیوٹر بھی آنا چاہیے, سب کچھ آنا چاہیے. حضرت مولانا علی بیت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس تو 5% طلباء آ رہے ہیں, آپ کے پاس پوری امت کے بعد 95% ہے. آپ ان کو علم دین سکھا دیجیے ذرا. جی لیکن آپ 95 کو علم دین سکھا نہیں رہے اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو 5% ہمارے پاس ہے ہم ان کو میتھ بھی پڑھاتے ہیں, اردو بھی پڑھاتے ہیں اور سائنس بھی بناتے ہیں اور کمپیوٹر کو بھائی بناتی ہے. کیسے لوگ ہم کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سب اللہ جی 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 جی. اکابر کا خیال یہ ہے اب کہ دینی ماحول میں عصری تعلیم ہونی چاہیے. جو لوگ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور غیر دینی ماحول میں, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بچیوں کو کہ وہ بیچارے ارتداد کے منہ میں چلی جا رہی ہیں. ہمارے بچے ہیں, دنیاوی معلومات بہت ساری ہے لیکن دین کی معلومات صفر کے بارے میں ہو جا رہی ہے. ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ سنی تھی مفتی حذیفہ صاحب کی کہ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اپنی بیٹی کے بارے میں شکایت کی کہ حضرت میری بیٹی مرتد ہو گئی. تو حضرت فرمانے لگے یہ کیسا ہوا, بہت تعجب کرنے لگے, پھر رونے لگے. پھر حضرت نے فرمایا کہ میرے ابا کو بلایا, مولانا غلام تم ادھر آؤ اور تم جو ہے کالج اور یہ سب کھولو. تو حضرت کے کہنے والد صاحب نے کہا کہ کھول تو دیں گے لیکن اپنے ہی میں سے لوگ فتویٰ دینے لگیں گے کہ دیکھو یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو. تو حضرت نے فرمایا کھولو. چنانچہ کھولا تو فرمایا ایک آدمی نے ابا پہ باقاعدہ کتاب لکھ دی کہ دیکھیے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. تو حضرت نے اس خط کو پھاڑا اور پھینک دیا اور کہا کہ کچھ دنوں کے بعد انہی کو احساس ہوگا کہ دینی ماحول میں عصری تعلیم کا حصول اس زمانے میں بہت ضروری ہے. اور آج سے کئی سال پہلے ہمارے مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے جی جی تو انہوں نے اس کے لیے کانپور کے سرمایہ داروں میں باقاعدہ تحریک چلائی تھی کہ عصری علوم آپ دیجیے لیکن اس کو دینی ماحول میں جاؤ. الحمدللہ بہت سے علی گڑھ وغیرہ میں اور یہاں پر بہت سی جگہوں پر ایسے ہیں کہ عصری تعلیم کا معقول انتظام لیکن دینی ماحول میں. تو اس کے لیے تو سرمایہ دار طبقے کو دوسرے طبقے کو سمجھانے کی, سامنے لانے کی ضرورت ہے, نہ کہ اپنے مدارس کو بھی ان علوم سے, علوم حدیث و قرآن سے محروم ہو جائیں اور وہ صرف علوم عصریہ ہی کی طرف چلے جائیں تو یہ بھی کھو دیں گے وہ بھی کھو دیں گے. میری اپنی جی 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 صحیح. سوال یہ ہے کہ جیسے شرح تہذیب پڑھائی جاتی ہے تو ایک بار میں بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی, اس کو 3 مرتبہ کم از کم سمجھانا پڑتا ہے جب جا کے سمجھ میں آتی ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنے گھنٹے کو تقسیم کر لیں, اب ہم جا رہے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں, کم سے کم آدھا گھنٹہ پڑھانا ہی پڑ رہا ہے, اس میں بھی 3-4 لائن ہوتی ہے کیونکہ ان کو 3-4 بار سمجھانا ہوتا ہے. اس میں کیسے ڈیوائیڈیشن ہوگا؟ تو اس میں تو زیادہ کام نہیں کرنا نا آپ کو, جیسے اور اس میں لغات لکھوانی ہے, لغات سننی ہے. شرح تہذیب میں کیا ہے, عبارت ترجمہ ہوگا اور مطلب 3 ہی چیز تو ہوتی ہے. تو آپ 1-2 سے سنیں, ماں بقیہ وقت اسی کے لیے نکالیں. سمجھ رہے ہیں آپ, 1-2 سے آپ نے سن لیا, ماں بقیہ سے آپ سوالات کر لیجئے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کتنا سمجھیں کتنا نہیں سمجھیں. ماں بقیہ جو وقت ہے آپ اس کو سب سمجھانے میں لگیں. لیکن اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سمجھا دیا 3-4 مرتبہ, اگلے دن جب سننے چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ پایا تھا. تو آپ سے عرض کیا گیا نا, آپ بورڈ استعمال کیجئے, بورڈ سے سمجھانے کی کوشش کیجئے. اگر وہ زبانی اس تک نہیں سمجھ پاتے, سن کر کے نہیں سمجھ پاتے, تو ہو سکتا ہے دیکھ کر کے وہ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو مطالعے کا میں نے بتایا رسیہ بنائیے. انشاءاللہ اللہ آپ کے ذہن میں ضرور تعبیر ڈالے گا کہ اس طرح سے اگر سمجھایا جائے تو چیز سمجھ میں آتی ہے. آپ اگر پہلے سال محنت کر لیں گے, پھر اگلے سال بھی محنت کریں گے, پھر تیسرے سال بھی محنت کریں گے, تو انشاءاللہ وہ راستہ کھلیں گے اور کتاب سہل سے سہل ہوتی چلی جائے گی اور اللہ آپ کے ذہن میں تعبیر ڈالنے پر ڈالتا رہے گا. جو آدمی محنت سے پڑھاتا ہے اس کو محنت سے پڑھانے کا پھل ملتا ہے اگلی سال انشاءاللہ. اب یہ جیسے مختصر ہے, 304 صفحے کا تقریباً نصاب,
और हिदाया का भी तकरीबन हिदाया अव्वल का भी ऐसे ही निसाब। अब उसमें हमारे पास वक्त ये है, उसमें इबादत खानी का मसला भी टेढ़ा। अब हम हर एक से अगर पढ़वाएँ एक एक सफ़ा या कुछ पढ़वाएँ एक सफ़ा, तो एक सफ़ा सबक अगर हम करेंगे तो एक सफ़े में होना ही मुश्किल, हमें तो पढ़ाना ज़्यादा। तो ये कैसे इसको एडजस्ट? देखिए चहारुम से तो घंटा 1 घंटा का कर दीजिए। चहारुम से घंटा, हमारे शाही में ये है कि सोम तक तो 50 मिनट का होता है, लेकिन चहारुम से किताबें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इफ़ाम व तफ़हीम का मसला बढ़ जाता है, इसलिए उसमें घंटे का 1 घंटा कर दिया जाता है। और आपके यहाँ दुरूसुल बलागा पढ़ाई जाती है कि नहीं मुख्तसर से पहले? नहीं, यही तो सबसे बड़ी खामी है। है। हाँ, दुरूसुल बलागा अगर हो तो मतन मालूम हो गया है, फिर मुख्तसर मानी की शरह हल करने में आसानी है। लेकिन जो आदमी बलागत को उठाए और मुख्तसरुल मानी ही सबसे पहले हाथ में उठाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। असल चीज़ जो मुझे समझना चाहिए कि आपने जो बताया कि दुरुस्त इबारत खानी ये सबसे अहम है सबक के अनासिर में से। अब हमारे पास 40 मिनट है और मुझे पढ़ाने 2.5 सफ़े 2 सफ़े तकरीबन। अब हम अगर 2 सफ़े पढ़ाने हैं और बच्चे से 1 सफ़ा हमें इबारत पढ़वानी है। मेरे भाई मैंने आपको बताया ना, बतदरीज चलिए आप, शुरू में चलिए आधा सफ़ा, आधा 1 सफ़ा, फिर जब ये हो जाए कि तलबा को मुनासबत हो गई है, पहले तलबा से किताब की मुनासबत पैदा कीजिए, फिर इंशाअल्लाह आपके लिए रफ्तार बढ़ाना आसान हो जाएगा। ये तो हजरत जब होगा ना, जब वो तालिब इल्म जो है तो इबारत पढ़ने की सलाहियत रखता हो। अब जिस बच्चे के अंदर इबारत पढ़ने की सलाहियत ही नहीं है, उससे हम कैसे इबारत पढ़ाएंगे? हजरत तो नीचे से आया है तो सलाहियत नहीं करके आया होगा, तो उसको तरक्की कैसे मिल गई जब उस इबारत भी नहीं पढ़ने आती? तो कैसे ले लिया उसको? नहीं तो आगे लेना ये हमारा काम थोड़ी है, मदरसे वाले का काम है। नहीं, मदरसे वालों का काम नहीं है। इम्तिहान आपने लिया, पास आपने किया, तो आगे आपने उसको लिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उस्ताद किताब पढ़ा रहा है उसने इम्तिहान लिया उस बच्चे का, ये कोई ज़रूरी उस नहीं किताब में नहीं, इबारत खानी तो एहकाम है। हम अपनी बात कर रहे हैं हिदाया की। मान लीजिए कि एक बच्चा हिदाया में आया है, अब जिस बच्चे जी, एक सफा पढ़ाना है, 2 लाइन उनसे पढ़ाइए, 2 इनसे पढ़ाइए, 2 इनसे पढ़ाइए। अब हर लाइन में मान लीजिए कि हर हर्फ में बच्चे की गलती हो रही है, अब उसके सही करवाएं या हम क्या करें? उसका आसान तरीका है कि उसको पढ़वा दीजिए। अब जब हम पढ़े ना तो अपनी तस्हीह कर लेना। और ठीक, आपने ये बात कह दी। और फिर अब जब बच्चा इम्तिहान इम्तिहान में गया, अब जब बच्चा इम्तिहान में गया और आप वो गलती कर रहा है इबारत में, नाज़िम तालीमात की तरफ से आर्डर ये आ रहा है कि आप पढ़ाए क्या आपने, आप ऐसे मौके पर मैं क्या करूँगा बताइए? बच्चा फेल हो जाता है तो उसको बाकायदा याद करा दिए। देखिए तो आप थोड़ी सी आपकी बात थोड़ा सा समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा हमारे पास बाहर से आया पढ़ने, हमारे इदारे में नहीं पढ़ रहा था, अब वहाँ उसने जैसा पढ़ा हमें नहीं मालूम, उसका हमारे यहाँ चहारुम में दाखिला हुआ, ठीक है। अब जब चहारुम में दाखिला हुआ वो इबारत नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसा कौन सा तरीका है कि बच्चा इबारत पढ़ने लगे? सिर्फ इस वजह से तो नहीं कि आप 2 लाइन इसको दे दें। चहारुम में कैसे दाखिला हुआ? सवाल ये भाई जिन इदारों में पढ़ाई होती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इबारत बहुत अच्छी जानता हो आगे तभी बढ़ पाएगा, खुद आपका इदारा भी इसमें जिम्मेदार है। ये कोई बात नहीं, हर इदारे में ऐसे अफराद मौजूद हैं। नहीं तो ऐसे अफराद को अगर मौलाना नूरुद्दीन साहब 40 नंबर में पास होने का है, इबादत में आप 10 नंबर काटेंगे, 100 नंबर में से 40 नंबर पास होने के, 40 नंबर पास होंगे तो आगे तो बढ़ेगा ही, आप उसको पीछे कैसे करें? देखिए बहुत सी मरतबा ऐसा भी होता है कि हमने एक बच्चे का इम्तिहान लिया, आप सोचिए, जो इबारत पढ़वाई वो इबारत सही पढ़ दी, इत्तेफाक से हमने नंबर दे दिया, पास हो गया वो, लेकिन उसके अंदर सलाहियत नहीं इबारत पढ़ने की। हम उसकी सलाहियत थोड़ी नहीं, इम्तिहान में जो काबिल उसने लिखी उसमें नंबर देंगे हम, कि उसकी सलाहियतों को देख के नंबर दे देंगे? ये कहीं नहीं होता, उसकी काबिलियत देखी जाती है। देखिए सबका माहासल ये है कि चहारुम तक बुनियादी है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत होनी चाहिए। चहारुम के आगे जो निकल गया मेरे भाई, फिर उससे ये तवक्को नहीं रखे कि अब उसकी इबारत सही हो पाएगी। अब तो लोग माना और मतलब समझाते हैं, आप कोई वजह है आप थोड़ी उसमें उसको समझाएगा। जी यही समझना चाह रहा था कि अगर इस फिर तो यानी अगर उसमें इबारत पढ़ने में गलती होती है तो फिर तो उस्ताद की गलती नहीं माननी चाहिए। नहीं, उसको रहने दें फिर आप। चलिए इब्तिदा में से आप नहीं मुफ्ती साहब, ये तो बहुत मायूस कुन बात हो जाएगी उस तालिब इल्म के लिए, यानी जो हफ्तुम तक पहुंच गया है या शशुम तक पहुंच गया है, वो इबारत नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए कि जिससे मतलब उससे पहले गलती हो गई, वो नहीं मेहनत कर सका, लेकिन अब तो कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे तो पास। उसके लिए 1 घंटा एक पीरियड अलग से कर लिया जाए, उसको उसमें दरअसल ना सब की बुनियादी तालीम।
कुछ कर लें, हमें लग रहा है। तो वक्त तो आपके पास पहले से कम है, तो कैसे कर लेंगे आप? ये जो है थोड़ा सा जी जी। नकमीर हम्म और हिदायतुल नौ में, नकमीर में ऐसा लगता है कि याददाश्त के ताल्लुक से इजरा बहुत ज़रूरी है। हम्म ताकि इजरे की जो हिदायत लिखी हुई तो या कि बोल करके हम कर लें या लिखवा करके करें, दोनों में वक्त बहुत लग रहा है, 45 मिनट में हो नहीं पा रहा। अब उसके लिए क्या तरीका ऐसा इख्तियार किया जाए, और फिर तरकीब भी आ जाती है उसमें। अब तालिब इल्म याद तो कर लिया उसने, हमने उकूद याद करा दिया उसको, अर्ज़ याद करा दिया। अब उससे पूछ रहे हैं तो वो अला तंजील बिना फतुसीबा खैरा तमरीन में अला तश्तहीद फतफूजा, वो देख करके बता देगा कि ये है। लेकिन अगर उससे हम ये कहें कि इजरा करके लाओ तो वो नहीं कर पा रहा। इसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है? मेरे भाई, इब्तिदा में हर चीज़ में देर लगती है, लेकिन जब आदमी को सूझबूझ हो जाती है तो फिर यही चीज़ें वक्त बचाती है उसका। अगर वो अला तस्तहिदा फतफूजा नहीं कर पा रहा है सही, तो इसका मतलब वो अला तंजिला फतुसीबा खैरा जो किताब की मिसाल है उसको वो कमा हक़ हम उसको समझा नहीं सके और वो कमा हक़ समझ नहीं सका, वरना इजरा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए इब्तिदाई दौर इब्तिलाई दौर होता है। आप जब शुरू करोगे देर लगेगी, देर से समझेगा, लेकिन जब वो ढर्रे पर आ जाएगा इंशाअल्लाह तो आपके लिए बस दस्तखत कर देना काफ़ी हो जाएगा, वो सब काम करता चला जाएगा। लेकिन वक्त दीजिए, घेरिए, सवाल व जवाब कीजिए, बगैर इत्मीनान के आगे न बढ़िए, तब जा कर के ये सब चीज़ें हो पाएंगी। पता चला इत्मीनान नहीं हुआ था अभी पिछले ही सबक के ताल्लुक़ से, अगला सबक पढ़ा दिया गया तो फिर दिक्कत हो। और ये याद रखिए, अगर पहले एक सबक के ख़त्म करने में 3-4 दिन लगे थे तो इंशाअल्लाह बाद में चल कर के 2 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, आधे दिन में हो जाएगा। अभी करवाना पड़ता है, बाद में हम उनको मुकल्लफ़ करेंगे करके ले आओ, तो इंशाअल्लाह वो करके भी ले आते हैं। लेकिन पहले हम सूझबूझ तो उनके अंदर पैदा कर दें, तब जा कर के बात बनती है। बच्चे मुफ्ती साहब कमज़ोर होते हैं, जैसे 2-3 बच्चे हैं, 2 सुनारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम याद करते हैं लेकिन याद ही नहीं होता। अब उनकी वजह से क्या सबक रोकें? सबक तो आगे बढ़ाएंगे। 15 बच्चे हैं, जैसे 15 में 3 का नहीं याद हो रहा। हमारे उस्ताद देखिए, जब पढ़ाते थे तो 3 ग्रुप बना देते थे। ये आला किस्म के लोग हैं, इनसे सबक सुना जाएगा, सवालात भी किए जाएंगे। मुतवस्सित लोग से इबारत पढ़वाई जाएगी, सवाल किया जाएगा, मतलब नहीं सुना जाएगा। और ये वाली जो जमात है उनसे सिर्फ इबारत तर्जमा करवाया जाएगा। और ये तहदीद भी रहती थी और ये तशजीह भी रहती थी कि देखो अगर तुम में से कोई ख़राब निकला तो उधर वाले को हम इधर कर देंगे, और इधर वाले की ये हौसला अफजाई रहती थी कि अगर आप में से किसी ने अच्छे होने का सबूत दिया तो ये मत समझो कि हमारी जगह ये तय हो गई, हम तुमको इधर से ला करके इधर कर देंगे। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह डिवाइड और तकसीम कर लें। इबारत तर्जमे से तो कोई महरूम ना रहे, लेकिन जिस मेयार का जो है उसी मेयार के एतबार से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। और आप जानते हैं कि हर जगह रिज़ल्ट 100% नहीं आता, मजमूई लिहाज से कम अच्छा तो होना चाहिए। नहीं, वो कहना चाह रहा है दुरुस्त नबी का सबक याद नहीं हो रहा टीम को, उनको क्या करें? उन टीम को इबारत तर्जुमे की बात पीछे ही करते रहे कि अभी तुम याद करो, बकिया को आगे बढ़ा दें। यानी उनका जहन ही नहीं है ऐसा कि ऐसा याद लगता है, जल्दी याद नहीं होता, ऐसा लगता है। वो बेचारे बता रहे हैं कि याद करते हैं। ऐसे लोगों की तादाद तो कम ही होती होगी। 2 लड़के हैं मिसाल के तौर पर। जी तो उनकी वजह से सबक ना, सबक तो ना रोका जाए। उनको अगले लोगों का तो नुकसान होगा जो ज़हीन है, पढ़ सकते हैं, और इनके से ज़्यादा तवक्को भी नहीं रखी जा सकती कि ये साथ शामिल हो जाएंगे उनके, इसलिए उनकी वजह से इनका ना रोका जाए, उनके बारे में कुछ सोचा जाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि शुरू में लोगों ने समझा था ये गबी हैं, असातिज़ा ने मेहनत की, अल्लाह ने जहन खोला, साहब वो अब नुमाया लोगों में से हो गए माशाअल्लाह। तो इसी तरह मेहनत जारी रहे, अल्लाह कब किसका जहन खोल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत मायूसी की ज़रूरत नहीं है, दुआ भी हो, मेहनत भी हो, अपनी तरफ से कोई कोताही ना हो। नीचे से नीचे उतर करके जिस सतह से वो समझ सकते हों आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि उसे समझाया जाए। जैसे उन्होंने बताया, फ़ेल तो कोई समझता है ऐसे कलिमे को कहते हैं जो ये हो, और फ़ेल किसी को कह दो भाई जो इस दुनिया में काम वाम होते हैं, खाने पीने सोने के, इसी को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। तो ज़हीनों के लिए वो है, कमज़ोरों के लिए ये है।
ٹھیک ہے جی جی جیسے نفحۃ العرب جو کتاب ہے ہاں 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 وہ عبارت ترجمہ سیکھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت شاندار کتاب ہے. جی 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 تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن لغت سننا ہے ہوں، اور پھر بچہ پھر عبارت دیکھ کر کے آئے, عبارت اس سے سننا ہے, ایک ایک لفظ کا وجہ اعراب اس سے معلوم کرنا. یہ اگر طریقہ اختیار کیا جائے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. لیکن اتنا لمبا نصاب ہے کہ اس طرح سے ہو نہیں پائے. اب تقریباً میں 15-20 دن ہو چکے ہیں لیکن خطبہ ہی مکمل ہوا ہے نفحۃ العرب کا, اگر اور وہ بھی صحیح طریقے سے وجہ اعراب بھی نہیں ہو پایا. دیکھیے نفحۃ العرب کا خطبہ ذرا طلباء کے معیار سے اونچا ہو گیا, اس کتاب کا ذرا خطبہ مشکل ہے اس کا, تو خطبے کی بات چھوڑے, وقت لگ گیا کوئی بات نہیں, آگے انشاءاللہ یہ دشواری نہیں ہوگی. اور آپ ہر لفظ کا وجہ اعراب کیوں پوچھتے ہیں؟ بس اندازہ ہو جائے کہ یہ فعل فاعل مفعول کو سمجھتا ہے, حال تمیز کو سمجھتا ہے, بس اسی پر اکتفا کیجیے. ایک بولے اور سب سیکھیں. اچھا, زنجیری ترکیب کا کوئی فائدہ ہے؟ زنجیری ترکیب کا فائدہ یہ ہے کہ پھر یہ وجہ اعراب بہت آسان ہو جاتا ہے میرے بھائی. یعنی فائدہ ہے؟ ہاں, زنجیری ترکیب کا فائدہ ہے. آدمی اگر شرمیت عامل وغیرہ میں کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. دیکھیے ترکیب سے معنی سمجھ میں آتا ہے, معنی سے ترکیب سمجھ میں آتی ہے. آپ نے صحیح ترجمہ کیا ہے تو اس کا مطلب کنیکشن آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, تو آپ فعل فاعل مفعول طے کر لے جائیں گے. اور اگر آپ نے فعل فاعل مفعول طے کر لیا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ترجمہ آپ صحیح کر لے جائیں گے. زنجیری ترکیب پوری کتاب کی نہیں ہو, بس ایک آدھ صفحہ, 1.5 صفحہ, 2-2.5 صفحہ کی ہو گئی تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ وجہ اعراب پر اکتفا کیجئے, کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور زنجیری ترکیب کا بھائی یہ حال ہے کہ 1-2 جگہ آپ نے کرا دی, ان کو رخ مل گیا تو انشاءاللہ وہ خود بخود آگے کر لے جائیں گے, اس لیے کہ وہ پرانی ہی باتیں لوٹ کر کے آتی ہیں, ہر جگہ نئی بات نہیں ہوتی. میں نے بتایا نا, شروع کا دور ذرا ابتدائی دور ہوتا ہے, بچے جب سمجھ جاتے ہیں تو خود کر کے لاتے ہیں. النوع الاول النوع الثانی پڑھا دیا, انشاءاللہ النوع الثالث سے کچھ خود کرنے کے وہ قابل ہو جائیں گے. آپ ان کو کہیے عبارت ترجمہ کر کے لاؤ تو انشاءاللہ وہ کر کے لائیں گے. یہ بھی ہمارے یہاں ایک کمی ہے, ہم اپنے بچوں سے کام نہیں لیتے. اکتفا تو نہیں کرنا چاہیے, اپنا پڑھا دیا تو یہ بات دیا, بس باقی نہ چھوڑ دو, ہاں یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے. جی یہ ایک نہ پڑھا دیا ترکیب, باقی لوگوں کو چھوڑ دیا. نہیں, چھوڑنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نو کر دی, کچھ شدھ بدھ پیدا ہو گئی, اب النوع الثالث میں ان سے کچھ کام لینے کی کوشش کیجیے, چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں. ہم کو بچوں کو ہم خود کر کے دے دیتے ہیں نا, شروع میں کر کے دیں, بعد میں ان سے بھی کچھ کام لینے کی کوشش کریں تاکہ خود وہ سیکھنے کی کوشش کریں. النوع الاول پڑھا دیا, النوع الثانی پڑھا دیا, زنجیری ترکیب کرا دی, اب تو کچھ شدھ بدھ ہو گئی ہے, اب ذرا کرو. النوع الاول ہی کی طرح تو النوع الثالث ہے, تو جو النوع الاول کی ترکیب سمجھ کے کیے ہوگا وہ النوع الثالث کی نہیں کر پائے گا, اس کی بھی کر پائے گا. کچھ کرو جی, کرانے کی ضرورت ہے ان سے. جی تسمیہ کی بحث میں مشق جب کرائی جاتی ہے تو ہاں, 2 طالب علموں نے سبق یاد کیا, دونوں طالب علموں نے سبق یاد کیا, ہاں, تو اس کا جب جملہ بنائیں گے تو دونوں میں فرق ہے نا. 2 طالب علموں نے سبق بنایا, یہ نکرہ ہے مولانا, اور دونوں نے بنایا, یہ معرفہ ہے. بس جی, اسی اعتبار سے ایک سے نکارت جھلکتی ہے اور ایک معرفہ ہے. جیسے دونوں سے میری ملاقات ہو گئی, اس کا مطلب ان دونوں کو آپ جانتے ہیں, اور 2 سے میری ملاقات ہو گئی, اس کا مطلب اس 2 کو آپ جانتے نہیں. یہی فرق ہے. الرجلان رجلان, یہ القراءۃ الواضحہ ہے, دوم سوم یا نفحۃ العرب نفحۃ الادب لغت دکھانے میں جو آپ نے طریقہ بتایا یاد کرنے کا, تو ہم میں سے ہوتا ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ترتیب سے یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ اپنا بس پوچھ لیا ہم نے, کاپی بھی نہیں رکھتے, بس اپنا پوچھا ہم نے کہ اس کے معنی بس بتاؤ. تو یہ طریقہ زیادہ جو آپ کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر, سامنے بلا لیا, سب کو بٹھا لیا اور سب سے, یا ہم پوچھ لیں بس جلدی سب سے 1-1 2 سے, یا پھر وہ خود سنائیں. یہ تو لگتا ہے بہت, یہ تو رائے مبتلا بہی پر موقوف ہے کہ وہ کس کو نافع سمجھ رہا ہے اپنے بچوں کے لیے. 2 کو بلایا, سنا رہے ہیں, 2 کان ہیں, دونوں سے ہم سن رہے ہیں,
احاطہ ہو رہا ہے اس میں. آپ کے سوال و جواب میں تو احاطہ نہیں ہو پائے گا. اگر آپ کو لگے یہ ڈھنگ مفید ہے تو آپ یہ کیجئے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے وہ سوال جواب والا زیادہ مفید ہے تو آپ وہ والا کیجئے. الواضحہ میں مفتی صاحب ہاں جملے جو آتے ہیں سالس میں، ہاں سالس میں آتے ہیں جملے. اچھے خاصے جملے رہتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی ایک مطلب رعایتاً تخفیف کرنے کا ہوتا ہے، تو یہ طلبہ کے لیے کیا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی نقصان دہ. آپ سبق اچھے سے اچھا پڑھائیے. تمرین میں تخفیف ہو رہی ہے نا، جی تمرین میں تخفیف سے کوئی وہ کہتے ہیں کہ پھر اور بھی کتابوں میں کام ہے ہم کو زیادہ ہو جاتا ہے. ہم جیسے لوگ، میں اپنی بات بتاؤں، ہم بھی پڑھانے والے لوگوں میں سے آپ ہی کی طرح ہیں. کام درسگاہی میں کرا لیتے ہیں. کیسے؟ یہ جو جملے ہم نے کہا لکھو اس کے اوپر تمرینی مشق کے لیے، ہم مدرسے کے احاطے میں رہتے ہیں اور ہم جیسے لوگ سمجھو وقف ہیں. رات ہی کو کاپی دے دیا کہ یہ بورڈ پہ یہ جملے لکھ دو لے جا کر. صبح میں ہم پہنچے تو بورڈ پر ہمیں لکھا ہوا وہ ملا. یہیں کرا لیا. ایک تو ہماری نگاہوں کے سامنے کام ہو گیا، تو کوئی چوری ووری کی بات نہیں ہوتی. اور شام کو صرف ان کو کوئی اجتہاد نہیں کرنا، نقل کرنا ہے صرف جا کر. تو اس طرح وقت بچ جاتا. بہت سارے اعتراضات آپ حضرات کے سامنے آئے، لیکن سب کا خلاصہ یہی لگتا ہے کہ جس طرح وقت ملنا چاہیے اور وقت ہونا چاہیے اور بچوں کے پیچھے لگنا چاہیے، وہ والی بات تو پیدا نہیں ہو پا رہی ہے. ہدایت اللہ میں تمرین اور اجرا کا طریقہ کیسے کیا اختیار کیا جائے؟ آپ اس کے لیے تدریس النو دیکھیں ان کی، مولانا محمد علی صاحب کی. اگر وہی پڑھا دیں، اگر وہی کتاب ہم کو پڑھا دیں سال اول. کون سی کتاب؟ تدریس النو، الدروس النحویہ کی جگہ. نہیں، اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، اس کو معین بنائیے. پڑھائیے نہیں، اس کو معین بنائیے. آپ اپنے مطالعے میں رکھیے اور طالب علموں سے 1-1.5 سطر کا اجرا اس طریقے سے کروا لیجئے. شرح صدر ہو جائے تو ان کو آگے بڑھا دیجئے. بات چیت کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جو پڑھانے کی نہیں ہے، ان سے فائدہ اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ہے. ہم لوگ اصل میں جو ہاں وقف نہیں ہو پا رہے ہیں کل ملا کے. اصل تو یہ لگ رہا ہے اب ہم لوگوں کی اپنی ضروریات اور اپنے جو ہے کچھ خانقاہیں ہیں، تو اس کو ترک کرنا ہم لوگوں کے لیے ناممکنات میں سے لگتا ہے. جیسے صبح 6:30 سے لے کے رات میں 11 بجے تک ان کی روٹین سے ہم کچھ کتاب پڑھانا چاہتے ہیں. کس وقت طلبہ کے بعد وقت وہ بھی بات ہے، خارج وقت کون سا ہے؟ طلبہ فری ہے ہی نہیں. صرف اساتذہ وقت ہو جائے، طلبہ نہ ملے. ہاں تو بھی جی صحیح ہے. آپ ٹائم بتائیے کہ آپ مفتی صاحب یا میں کوئی کتاب پڑھانا چاہتا ہوں تو کس وقت ہمارا سبق نہیں ہو پا رہا ہے. نہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہونا ہے، لیکن وقت کو آپ بتائیے نا. ناظرین